اسد کا پلاسٹر 2 مہینے بعد کھل گیا تھا۔ اس سارے عرصے میں وہ بیکار رہا۔ بشیرہ نے دوستی کا حق ادا کیا اور اسد کے اخراجات برداشت کرتا رہا۔ حضرت صاحب کے ساتھ پیدا ہونے والے تعلق نے اسد میں تبدیلیاں رونما کی تھیں، لیکن یہ تبدیلیاں ابھی زیادہ نمایاں نہیں تھیں۔ اس نے پری مارکا سگریٹ کا استعمال بتدریج کم کر دیا تھا۔ صبح سویرے اکثر وہ سیر کو نکل جاتا تھا، کھلی ہوا میں سانس لیتا تھا، ہلکی پھلکی ورزش بھی کرتا تھا۔ فرنیچر کی جس ورک شاپ میں اسد اپنے دوست بشیرے کے ساتھ رات بسر کرتا تھا وہ کافی وسیع تھی۔ ورک شاپ کے عقب میں 3-4 کنال کا ایک بڑا سا میدان تھا۔ یہاں ورک شاپ کے مالک میاں صادق کے بچوں نے کرکٹ کھیلنے کے لیے سیمنٹ کی پچ بنائی ہوئی تھی۔ اکثر ہفتے اور اتوار کو وہ یہاں آتے تھے اور اپنے 2-4 دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ آئے تو اپنے ساتھ نیٹ بھی لے آئے اور پھر وہ کھیل کے چلے گئے، لیکن نیٹ وہاں لگا رہا۔ اگلے اتوار کو وہ پھر آئے۔ انہوں نے نیٹ ایک طرف کھول کے رکھ دیا اور بیرونی دیوار کو باؤنڈری بنا دیا۔ وہ آپس میں تقسیم ہو کے میچ کھیلنے لگے۔ چند دوسرے فیکٹری کے مزدوروں کے ساتھ اسد بھی ایک کونے میں بیٹھا ہوا میچ دیکھ رہا تھا۔ میاں صادق کے بڑے لڑکے احسن نے بشیرے اور اسد کو اپنے پاس بلایا اور انہیں نیٹ کے عقب میں کھڑا کر دیا تاکہ اگر کچھ گیندیں نیٹ میں سے نکل کے پیچھے چلی جائیں تو وہ پکڑ سکیں۔ اتنے عرصے کے بعد کرکٹ گیند کو ہاتھ میں لے کے اسد کو عجیب سا احساس ہوا۔ کچھ دیر بعد لڑکوں نے دونوں ٹیموں کو بیلنس کرنے کی ضرورت محسوس کی تو ایک ٹیم میں اسد کو ڈال دیا گیا۔ اسد کے انکار کے باوجود انہوں نے اسے کھیلنے پہ مجبور کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اسد کو اپنا کردار نبھانا تھا اور اس کا کردار ایک مزدور کا تھا، کرکٹر کا نہیں۔ اپنی باری آنے پہ اس نے بڑے بے ڈھنگے انداز میں بلہ پکڑا اور اناڑی پن سے گیند کو ہٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ بعد میں فیلڈنگ بھی اس نے اپنے کردار کے مطابق ہی کی۔ کئی مرتبہ گیند اس نے اپنی ٹانگوں کے درمیان میں سے گزار دی۔ اس کے ساتھ کھیلنے والوں کو کیا پتہ تھا کہ ملک کی معروف ترین بینک ٹیم کا سپر اسٹار کرکٹر ان کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میچ ختم ہونے کے بعد جب لڑکے چلے گئے تو بشیرے نے اسے گھورا۔ کیا لوڑ پڑ گئی تھی تجھے کرکٹ کھیلنے کی؟ بڑی مشکل سے ٹھیک ہوا ہے، کدھرے بازو کو چوٹ لگ جاندی تو پھر؟ یار تم دیکھ ہی رہے تھے، احسن باؤ نے زبردستی کھلایا تھا۔ تو تم صاف کہہ دیتے کہ میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے تجھے بھی گیند بلے کا تھوڑا تھوڑا چسکا ہے۔ اسد محسوس کر رہا تھا کہ اب اس کا بازو بہت حد تک ٹھیک ہو گیا ہے۔ بازو ہر طرف گھوم سکتا تھا اور مناسب وزن بھی اٹھا لیتا تھا۔ تیسرے چوتھے روز کی بات ہے، ہڑتال کی وجہ سے ورک شاپ میں چھٹی تھی۔ بشیرہ دہاڑی پہ گیا ہوا تھا۔ ورک شاپ میں بس 2 لڑکے ہی تھے، وہ بھی سو رہے تھے۔ اسد ٹہلتا ہوا ورک شاپ کے عقبی حصے کی طرف آ گیا۔ گراسی میدان میں نیٹ اسی طرح لگا ہوا تھا۔ یہ ستمبر اکتوبر کے دن تھے، دھوپ اچھی لگنے لگی تھی۔ اسد نے ہوا میں گھاس کی من بھاتی خوشبو کو سونگھا۔ ایک لمبا سانس کھینچ کے اس نے اس مہک کو اپنے سینے میں بھرا اور قدرے اداس نظروں سے نیٹ کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کھوئی کھوئی نظروں سے وکٹوں کی طرف دیکھتا رہا۔ ایک عجیب سا کرب اس کی آنکھوں میں تھا۔ اس نے محتاط انداز میں ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک نمودار ہوئی۔ وہ اسٹارٹ لینے کے لیے وکٹوں سے مخالف سمت میں مڑ گیا۔ 10-12 قدم دور جانے کے بعد وہ پھر وکٹوں کی طرف مڑا۔ ایک بار پھر اس نے احتیاطاً ارد گرد دیکھا اور پھر بال پھینکنے کے لیے دوڑ پڑا۔ آج اس نے ایک مدت کے بعد بال پھینکی تھی۔ سرور کی ایک لہر سی اس کے ہاتھ سے شروع ہوئی اور پورے بدن میں پھیل گئی۔ وہ دوسری گیند کے لیے مڑا، پھر تیسری کے لیے، پھر چوتھی کے لیے۔ جسم کے رگ پٹھوں کو بھولی بسری کہانی یاد آ رہی تھی۔ گیندیں پھینکتے ہوئے وہ کچھ دیر کے لیے اپنے ارد گرد سے بے خبر بھی ہو گیا تھا۔ ایک عجیب سی محویت تھی جس نے اسے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اچانک وہ بہت بری طرح سے چونک گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لیے۔ اس کی نظر اتفاقاً ورک شاپ کے دفتر کی طرف اٹھ گئی۔ اس دفتر میں صادق صاحب بیٹھا کرتے تھے۔ دفتر کی 3 کھڑکیاں لان کی طرف بھی کھلتی تھیں، جن میں سے ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور اس میں ڈاکٹر کاشف کھڑا بڑی حیرت آمیز دلچسپی سے اسد کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسد اپنی جگہ بت بنا کھڑا تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر گیند ہاتھ سے چھوڑ دی۔ ڈاکٹر کاشف نے کھڑکی بند کی اور وہ دروازے کی طرف سے ہو کے اسی گراؤنڈ میں آ گیا۔ وہ اسد کو بڑی گہری نظروں سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔
اسد کو محسوس ہوا کہ اس کی پیشانی پہ پسینے کی ننھی بوندیں چمکنے لگی تھی. اس کے ہونٹ خشک تھے، وہ ان پہ زبان پھیرنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر کاشف نے اس کے قریب آ کے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولے، کون ہو تم؟ میں انور. اسد ہکلا گیا. نہیں، تم اپنی اصلیت چھپا رہے ہو. اصلیت؟ میں سمجھا نہیں. تم اصل میں کون ہو؟ میں انور ہوں جی. آپ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں. میں بشیرے کے ساتھ دہاڑی کرتا ہوں. پتہ نہیں آج آپ ایسی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں. ممکن ہے کہ تمہارا نام انور ہی ہو، لیکن تم دہاڑی دار نہیں ہو، نہ تم بشیرے کے دوست ہو. تم خود کو چھپا رہے ہو. مجھے پہلے ہی تمہاری صورت پہ شبہ تھا، اب یہ شبہ یقین میں بدل گیا ہے. میں نے تمہیں لاہور میں دیکھا ہے کرکٹ کھیلتے ہوئے، کسی بہت بڑے میچ میں، بڑے بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ. اسد کی آنکھوں کے سامنے پھانسی کا پھندا لہرانے لگا. اس نے خشک لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر جی آپ کو کوئی وہم ہو گیا ہے. تم ڈرامہ کر رہے ہو. اپنا حلیہ، اپنی بول چال، اپنا انداز، سب کچھ بدلا ہوا ہے تم نے. میں جی آپ کو کیسے یقین دلاؤں؟ اسد نے کہا. اس کے ساتھ ہی وہ بھاگ نکلنے کی راہ بھی دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر کاشف نے سگریٹ کا ایک اور گہرا کش لیتے ہوئے کہا، اچھا اگر تم واقعی بشیرے کے ساتھی ہو تو یہ کرکٹ کہاں سے سیکھی تم نے؟ بس جی یوں ہی لڑکوں کو دیکھ دیکھ کے میں بھی گیند پھینک لیتا ہوں. ایسی گیند لڑکوں کو دیکھ دیکھ کے نہیں پھینکی جاتی. ایسی گیند کوئی بڑا کھلاڑی ہی پھینک سکتا ہے. اسی دوران میدان کی طرف آنے والا دروازہ کھلا. ورک شاپ کے 2-3 لڑکے بھی وہاں آ گئے. اسد چند لمحے پہلے ڈاکٹر کاشف کو دھکا دے کے بھاگ جانے کا فیصلہ کر چکا تھا، لیکن ورک شاپ کے کاریگروں کو دیکھ کے اسے اپنا ارادہ ڈاما ڈول محسوس ہونے لگا. ڈاکٹر کاشف نے اسد کو بازو سے تھامتے ہوئے کہا، چلو آؤ ادھر دفتر میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اسد لڑکھڑاتے قدموں سے ڈاکٹر کاشف کے ساتھ چل دیا. ورک شاپ کے کاریگر جان چکے تھے کہ یہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ بھی کاشف اور اسد کے پیچھے پیچھے آفس کے سامنے پہنچ گئے. ڈاکٹر کاشف اور اسد آمنے سامنے بیٹھ گئے. ڈاکٹر کاشف بولا، قدرت کے کام نرالے ہوتے ہیں. میں یہاں تمہارا پتہ کرنے آیا تھا. میری بار بار تاکید کے باوجود تم چیک اپ کے لیے نہیں آئے. میں نے سوچا چلو خود جا کے تم سے پوچھ لوں. یہاں میاں جی کے دفتر میں پہنچا تو کھڑکی میں سے تم پہ نظر پڑ گئی. میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو کوئی غلطی لگ رہی ہے. اسد نے کہا، غلطی پہلے لگ رہی تھی، اب تو غلطی دور ہو گئی ہے. ویسے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تمہارا یہ بازو کیسے ٹوٹا؟ ایک دم اسد جھلا سا گیا. کہنے لگا، آپ مجھ سے پولیس والوں کی طرح سوال جواب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیتا جاؤں. ہر سوال کا جواب نہ دو، لیکن چند ایک کے جواب دینا تو ضروری ہے. میں ضروری نہیں سمجھتا، اسد نے اٹھتے ہوئے کہا. میں نے آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا، میں نے کوئی جھگڑا نہیں کیا. میں جا رہا ہوں. وہ واپس جانے کے لیے مڑا تو کاشف نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کا راستہ روک لیا. نہیں انور، تم ایسے نہیں جا سکتے. تمہیں اپنے بارے میں بتانا ہوگا. میں تمہارا پابند نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں. میری بات سنو انور. ڈاکٹر کاشف نے پھر اس کا راستہ روکا. اسد خود کو کاشف سے چھڑواتا ہوا دفتر سے باہر نکلا، پھر سڑک پہ آ گیا. کاشف نے ایک بار پھر دوڑ کے اس کا بازو تھام لیا. کاشف اسد کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسد اب ہر صورت یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا. دونوں کی تکرار ہاتھا پائی کے قریب پہنچ چکی تھی. ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے تھے. اچانک ایک کار ان کے قریب آ کے رکی. اس میں سے ایک لہیم شہیم پہلوان نما شخص نیچے اترا. اس نے بوسکی کی قمیض اور سفید شلوار پہن رکھی تھی. ہاتھوں میں انگوٹھیاں، کندھے پہ شال تھی. وہ بڑا دھڑلے دار شخص لگتا تھا. اس کے 2-3 موٹے تازے ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی کار میں سے اتر آئے. پہلوان نما شخص ڈاکٹر کاشف کے قریب آیا. کیا جھگڑا شگڑا ہو گیا کاشف بہو؟ کاشف نے چونک کے پہلوان نما شخص کی طرف دیکھا. کہنے لگا، کچھ نہیں پارا پہلوان، بس ویسے ہی ذرا. کیا ویسے ہی ذرا؟ تم پردے مت ڈالو. یہ بندہ مجھے ذرا ڈینگا شینگا لگ رہا ہے. شاید اس کی طبیعت ٹھیک ہونے والی ہے. اس کے ساتھ ہی پارا پہلوان نے مضبوطی سے اسد کا بازو تھام لیا. اسد بدحواسی کے عالم میں تھا.
طریقے سے بات کرنے کے بجائے اس نے خود کو چھڑوانا چاہا۔ پہلوان نے اسے گریبان سے پکڑ کے زوردار جھٹکا دیا اور پھر دیوار سے لگا دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا بھاری بھرکم ہاتھ اسد کو مارنے کے لیے اٹھا۔ ڈاکٹر کاشف نے جلدی سے اس کا ہاتھ روکا۔ نہیں پارا پہلوان، یہ اپنا بندہ ہے، اسے مارنا نہیں ہے، بس ذرا اس کا دماغ تھوڑا آؤٹ ہو رہا تھا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ آؤٹ دماغ خود ٹھیک نہیں ہوتا، اسے ٹھیک شیک کرنا پڑتا ہے۔ پارا پہلوان نے ایک بار پھر اپنا مکہ فضا میں بلند کیا۔ کاشف نے ایک بار پھر اسے روکا۔ اسد کا گریبان مسلسل پارا پہلوان کی گرفت میں تھا۔ ڈاکٹر کاشف کے کہنے پہ پارا پہلوان اور اس کے ساتھی اسد کو دوبارہ سے آفس میں لے آئے۔ پارا پہلوان نے جمع ہو جانے والے تماشائیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے ورک شاپ کے گیٹ کے سامنے تتر بتر کر دیا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کاشف جلدی جلدی ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد رابطہ ہو گیا۔ ڈاکٹر کاشف بولا، ہیلو جمال، میں کاشف بول رہا ہوں۔ بس ٹھیک ہے، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ نہیں فون پہ نہیں بتا سکتا، تم کسی طرح جمرود روڈ پہ آ جاؤ۔ ہاں یہاں میاں صادق صاحب کی فرنیچر ورک شاپ ہے۔ ہاں بالکل، بس وہیں پہنچ جاؤ، ارجنٹ۔ چند اور باتیں کر کے اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ورک شاپ کے احاطے میں ایک چھوٹی سوزوکی کار داخل ہوئی۔ کار میں سے ایک سمارٹ سا نوجوان اترا۔ ڈاکٹر کاشف نے چند سیکنڈ اس کے ساتھ خسر پھسر کی، پھر وہ دونوں آفس کی طرف آ گئے۔ اسد آفس کے شیشے میں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ نووارد آفس میں داخل ہوا۔ اس نے اسد کو سر تا پا غور سے دیکھا، پھر تفہیمی انداز میں سر ہلاتا ہوا کاشف کے ساتھ ہی باہر چلا گیا۔ اسد نے دیکھا کہ نووارد کے چہرے پہ دبا دبا سا جوش نظر آ رہا ہے۔ وہ دونوں ایک کاغذ پہ جھک گئے اور بڑے دھیان سے کچھ دیکھنے لگے۔ اسد کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ پہچان گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی حوالات، جیل اور تختہ دار کے تصورات نے اس کے ذہن میں کھلبلی مچانی شروع کر دی۔ 2-4 منٹ کے بعد ڈاکٹر کاشف اپنے اسمارٹ ساتھی کے ساتھ واپس آفس میں آ گیا۔ ڈاکٹر کاشف نے اسد کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جو کچھ ہوا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جب تمہیں حقیقت کا علم ہوگا تو تمہاری یہ ناراضگی شاید برقرار نہ رہے۔ ڈاکٹر کاشف کے ساتھی نے اسد سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام جمال ضیاء ہے، میں پشاور کرکٹ ایسوسی ایشن کی ٹیم کی طرف سے کھیلتا ہوں۔ آپ کو میں غائبانہ طور پہ اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ بہرحال یہ باتیں بعد میں ہوں گی، ابھی لاہور سے آپ کے لیے ایک اہم فون آ رہا ہے، پہلے آپ یہ فون اٹینڈ کر لیں۔ ابھی جمال نامی اس نوجوان کی بات منہ میں ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بول اٹھی۔ ڈاکٹر کاشف نے ریسیور اٹھایا، 1-2 بار جی ہاں، جی سر یہ کہا، پھر ریسیور اسد کی طرف بڑھا دیا۔ لو بات کرو۔ اسد نے چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد ریسیور کان سے لگا کے ہیلو کہا۔ دوسری طرف جو آواز اس کے کان میں پڑی اس نے اسد کو مکمل طور پہ چکرا دیا۔ یہ قدیر صاحب کی آواز تھی، اس کے محسن کی آواز، جس نے اسد کو شاد پور کے دور دراز قصبے سے اٹھایا تھا اور کرکٹ کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا نام بنا دیا تھا۔ وہ سختہ زدہ تھا۔ آواز پھر اس کے کانوں میں پڑی، اسد میں لاہور سے قدیر بول رہا ہوں۔ تم کہاں کھو گئے تھے اسد؟ تمہیں پتہ ہے میں نے 1.5 سال تک تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈا ہے، کہاں چلے گئے تھے تم؟ آخری الفاظ کہتے کہتے قدیر صاحب کی آواز بھر آ گئی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا، اسد نے بھی گلوگیر لہجے میں کہا۔ پھر پتہ نہیں ایک دم اسد کو کیا ہوا، وہ فون پہ ہی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ دوسری طرف سے قدیر صاحب نے تسلی تشفی کے بول بولے، پھر وہ اسد سے کہنے لگے، اسد تم نے کہیں نہیں جانا، میں ابھی لاہور سے پشاور کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، تم نے کہیں نہیں جانا، میں تمہیں آ کے سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں 1.5-2 برس پہلے تم سے لاہور میں ایک بندہ قتل ہو چکا ہے، اس کے باوجود میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، تفصیل میں تمہیں آ کے بتاتا ہوں، تم مکمل تسلی سے میرا انتظار کرو۔ یہ ڈاکٹر کاشف وغیرہ یہ اپنے لوگ ہیں، ان کی طرف سے پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تسلی کی 2-4 مزید باتیں کر کے قدیر صاحب نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اسد کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں۔ ڈاکٹر کاشف اور قدیر صاحب میں کیا رابطہ تھا، اور ڈاکٹر اپنے جمال نامی ساتھی کے ساتھ مل کے کس کاغذ پہ غور و خوض کر رہے تھے۔ اس طرح کے کئی سوالات اسد کے ذہن میں کل بلانے لگے تھے۔ اسد خاموش بیٹھا رہا، اس کے چہرے کی ہیجانی کیفیت اب ختم ہو چکی تھی۔
پارا پہلوان اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، کاشف باؤ، میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان جو غلط شلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے، اب یہاں میری ضرورت نہیں ہے۔ کاشف نے اپنے دوست پارا پہلوان اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ باہر چلا گیا۔ جاتے ہوئے پارا پہلوان اور اس کے ساتھیوں نے اسد کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور معذرت کے کلمات بھی ادا کیے۔ تھوڑی دیر میں وہ ڈاکٹر کاشف اور اس کے دوست جمال کے ساتھ سوزوکی کار میں کسی نامعلوم مقام کی طرف جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کاشف اور جمال ضیاء کا رویہ ایک دم اسد کے ساتھ احترام اور محبت کا ہو گیا تھا۔ جمال نے کہا، اسد بھائی، آپ کو تو شاید یاد نہیں ہوگا لیکن مجھے یاد ہے، 2.5 سال پہلے نومبر میں راولپنڈی میں ہونے والی چیمپئن شپ کے میچ میں ہماری ٹیم بھی کھیلی تھی۔ آپ مجھ سے کھیل میں سینئر تھے اور پھر آپ کی بولنگ کی زبردست دھوم تھی۔ لڑکے چپکے کہتے تھے کہ جو اسد کے کھیل کو سمجھ گیا سمجھو وہ سب کو کھیل گیا۔ میں نے آپ کو اوپر تلے 2 چوکے لگائے تھے، اس کے بعد آپ نے فوراً مجھے آؤٹ کر دیا تھا، لیکن وہ 2 چوکے میرے لیے اعزاز کی طرح تھے اور مجھے آج بھی یاد ہے۔ ڈاکٹر کاشف نے کہا، اس چیمپئن شپ کے کئی میچ میں نے بھی دیکھے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ چیمپئن شپ میں جن کھلاڑیوں کا شہرہ تھا ان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ لوگ ایک کوٹھی میں پہنچ گئے۔ یہ جمال ضیاء کی رہائش گاہ تھی۔ ڈرائنگ روم میں کرکٹ کے نامور کھلاڑیوں کے پورٹریٹ لگے ہوئے تھے۔ ٹھیک 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد قدیر صاحب لاہور سے پشاور پہنچ گئے۔ وہ کچھ دبلے ہو گئے تھے، سر کے رہے سہے بال بھی اتر چکے تھے، ان کی اینک کے شیشے کچھ اور موٹے ہو گئے تھے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسد سے بغل گیر ہو گئے۔ ان کا رشتہ استاد شاگرد جیسا بھی تھا اور یہ رشتہ آج دکھ اور مسرت کے آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد اسد اور قدیر صاحب ایک علیحدہ کمرے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ قدیر صاحب نے جذباتی لہجے میں کہا، دیکھو اسدی، اگر مجھے اپنا بڑا مانتے ہو تو پھر مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا۔ پچھلے 1.5 سال میں جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے صاف صاف بتا دو۔ اور اسد نے واقعی ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اس کے دل کی کیفیت کچھ ایسی ہو رہی تھی کہ اس نے اپنا اندر کھول کے اپنے محسن کے سامنے رکھ دیا، وہ محسن جس کے احسانوں کو اس نے ایک عرصہ فراموش کیے رکھا تھا۔ قدیر صاحب نے خوشی سے لرزاں لہجے میں بتایا، اسد، بے شک تم سے ایک بندہ مرا ہے لیکن تم قاتل نہیں ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ تمہارے ہاتھوں سجاد کا دوست مرا تھا۔ سجاد کے دوست اچھے لوگ نہیں تھے اور ان میں سے یہ سب سے برا تھا۔ اس کا اصل نام رستم راجہ تھا۔ رستم کم از کم 15 وارداتوں میں پولیس کو مطلوب تھا۔ ان میں قتل، ڈکیتی اور آبرو ریزی کی وارداتیں شامل تھیں۔ قانون رستم کو اشتہاری قرار دے چکا تھا۔ یہ پچھلے 2 سال سے قبائلی علاقے میں روپوش تھا۔ کرم اور خیبر ایجنسی کے پولیٹیکل ایجنٹس نے اسے زندہ یا مردہ گرفتار کروانے والے کے لیے انعام مقرر کر رکھا تھا۔ قدیر صاحب نے چند لمحے توقف کر کے اسد کی آنکھوں میں دیکھا، کہنے لگے، انشاءاللہ تم قانون کی نگاہ میں سزا کے نہیں انعام کے مستحق ٹھہرنے والے ہو۔ اسد گم سم یہ سب سن رہا تھا۔ اس قسم کے ڈرامائی موڑ اس نے کہانیوں میں پڑھے تھے، فلموں میں دیکھے تھے۔ آج اس جیتی جاگتی زندگی میں اس کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور اس واقعے نے اس کی خزاں رسیدہ ٹنڈ منڈ زندگی میں امید کی نئی کونپلیں کھلا دی۔ قدیر صاحب اسے تفصیلات بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ شروع میں تو رستم کی شناخت ہی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی لاش 6 روز مردہ خانے میں پڑی رہی۔ سجاد اور اس کا دوست افضل بھی غائب رہے۔ پھر سجاد مقامی تھانے میں پیش ہو گیا۔ اس کی زبانی یہ بات معلوم ہوئی کہ رستم دراصل کون ہے۔ در حقیقت رستم نے اپنا حلیہ اس قدر تبدیل کر رکھا تھا اور وہ جسمانی طور پہ اتنا بدل چکا تھا کہ پولیس حکام اسے بطور رستم شناخت نہیں کر سکے۔ سجاد کے بیان کے بعد صورتحال ایک دم تبدیل ہو گئی۔ پولیس نے سجاد اور افضل کو حراست میں لے لیا۔ انہوں نے پولیس کے سامنے بک دیا کہ وہ تم پہ حملے کی غرض سے فلیٹ میں گئے تھے اور تم نے جو کچھ بھی کیا تھا اپنے دفاع میں کیا تھا۔ شاید تمہیں معلوم نہ ہو سجاد نے 1 سال جیل کاٹی ہے۔ اسی طرح افضل بھی چند ماہ تک جیل میں رہا ہے۔ ان پہ رستم کو پناہ دینے کا الزام تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ سستے میں چھوٹ گئے ہیں، ورنہ جس قسم کی صورتحال بن گئی تھی وہ 3-4 سال کے لیے اندر جا سکتے تھے۔ قدیر صاحب نے اینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہا،
در حقیقت تمہاری روپوشی نے سجاد اور افضل پہ بنے کیسز کو ختم کر دیا. دوسری طرف اس نے تمہارے لیے مشکلات پیدا کی. عدالت کو تمہارا بیان درکار تھا اور تم بار بار کی طلبی کے باوجود حاضر نہیں ہو رہے تھے. دوسرے لفظوں میں عدالت کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے. وکلائے صفائی نے اس صورتحال کو بڑی مشکل سے ہینڈل کیا تھا. اس رات قدیر صاحب نے اسد کے ساتھ بہت طویل گفتگو کی. اس کے بعد واقعات بڑی تیزی سے رونما ہوئے. صبح سویرے قدیر صاحب اور جمال ضیاء وغیرہ اسد کو لے کے لاہور پہنچ گئے. ایک عرصے کے بعد لاہور کو اور اس کے گلی کوچوں کو دیکھ کے اسد کی آنکھیں بھر آئیں. قدیر صاحب نے کرکٹ بورڈ کے ایک آفیسر کو ساتھ لیا اور سب سے پہلے اپنے قریبی دوست ایس پی مختار باجوہ کے پاس پہنچے. اسد کا ایک طویل بیان قلم بند کیا گیا. اس بیان میں اسد نے اپنے لاپتہ ہونے کی کئی وجوہات بیان کی. ظاہر ہے کہ ان وجوہات کا تعلق حقیقت سے نہیں تھا. یہ قانونی تقاضوں کی تکمیل تھا. اسد نے یہ بھی بتایا کہ رستم راجہ کی ہلاکت کے بعد اسے اپنی جان کا شدید خطرہ لاحق ہو گیا تھا. ایس پی صاحب کی طرف سے اسد کو 3 روز بعد دوبارہ دفتر آنے کی ہدایت کی گئی. دفتر سے فارغ ہو کر قدیر صاحب نے اسد سے کہا، چلو اب شادپور چلیں. اسد کے مدکوک چہرے پہ زرد رنگ بکھر گیا. اس کے دل کی گہرائی سے آواز آئی، کیسے سامنا کرو گے ابا جان کا، چچا شوکت کا، علی کا، نازو کا، اور کیسے دیکھ پاؤ گے ماں کا خالی کمرہ، اور پھر وہاں شمیم بھی تو ہے. شمیم جسے دیکھ کے جان نکلتی تھی اور نہ دیکھ کے بھی نکلتی تھی. قدیر صاحب نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر قدیر صاحب نے اسد کی تسلی کے لیے شادپور میں اسد کے چچا کو فون بھی کر دیا. اسد کا سن کے وہ سب اتنے جذباتی ہوئے کہ وہ سب کے سب فوراً لاہور آ جانا چاہتے تھے. قدیر صاحب نے بمشکل انہیں روکا اور کہا کہ وہ بس 2 گھنٹے انتظار کر لیں، ہم خود وہاں پہنچ رہے ہیں. اور پھر 2 گھنٹے بعد اسد واقعی شادپور میں تھا. کسی نے اسد کو نہیں پہچانا. وہ پہچانے جانے کے قابل بھی کہاں رہا تھا. شیو بڑی ہوئی تھی، چہرہ مدکوک ہو گیا تھا، پری مارکا سگریٹوں نے اس کی رنگت سانولا دی تھی. وہ گھر میں داخل ہوا، ایک ایک فرد سے لپٹ لپٹ کے رویا. اس کی دھاڑوں سے در و دیوار لرزنے لگے. والد نے تو اسے یوں باہوں میں جکڑا کہ کئی منٹ تک چھوڑنے کا نام نہیں لیا. علی عقب سے لپٹ گیا. چچا شوکت اس کے رخساروں کو چومتے چلے گئے. 1.5 سال سے رکے ہوئے آنسو ہر بند توڑ کے بہہ نکلے اور بہتے ہی چلے جا رہے تھے. اسد نے ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا. وہ بھی رو رہی تھی جس کا دل پتھر تھا اور جو خود بھی ایک ناقابل شکست چٹان تھی. وہ چند قدم دور ایک ستون سے لگی ہوئی تھی اور روتے ہوئے اس نے اپنے ہونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ڈھانپ رکھا تھا. وہ آج بھی اسی طرح دلکش اور خوبصورت تھی. یوں لگتا تھا کہ جو وقت اسد کو رونتا ہوا گزر گیا ہے وہ شمیم کو چھوئے بغیر گزر رہا ہے. اس کے بالوں کی چند لٹیں ڈھلک کے اس کے چہرے پہ آ گئی تھیں، خم کھا کے اس کے ہونٹوں کو چھو رہی تھیں. چچا شوکت نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، تجھے نہیں پتا اسد ہم کتنا تڑپے ہیں تمہارے لیے. ایسا کیوں ہوا؟ اسد کا دل چاہا کہ وہ اپنی انگلی شمیم کی طرف سیدھی کرے اور چیخ کے کہے، ایسے اس لیے ہوا چچا جان کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، اس نے میری معصوم محبت کو اپنی سنگ دلی کی چکی میں یوں پیسا کہ ریزہ ریزہ کر دیا. یہ قدم قدم مجھے خون کے آنسو رلاتی رہی، تڑپاتی رہی مجھے. آپ کے اسی گھر میں انہی دیواروں میں میری خاموش آہو پکار گونجتی رہی. میرے خون کے نادیدہ چھینٹے اڑ اڑ کے ان در و بام کو رنگین کرتے رہے. میں روز مرتا رہا ہوں، روز جیتا رہا ہوں، اور یہ سب کچھ یہیں آپ کے سامنے ہوتا رہا ہے. لیکن وہ کچھ کہہ نہ سکا. کیسے کہہ سکتا تھا؟ ان 1.5-2 برسوں میں علی بڑا لگنے لگا تھا. نازو نے بھی کافی قد نکال لیا تھا. ابا جان کچھ اور بوڑھے ہو گئے تھے. اسد سب سے پہلے والدہ کی قبر پہ گیا اور رات گئے تک وہاں بیٹھا آنسو بہاتا رہا. چچا شوکت اور قدیر صاحب اسے بمشکل واپس لے کے آئے. الگ صبح وہ پھر قبرستان چلا گیا. قبرستان میں بیٹھے بیٹھے اس کے دل میں آئی، کتنا اچھا ہو کہ وہ بھی مر کے انہی قبروں میں دفن ہو جائے، دنیا کے سارے دکھوں سے چھٹکارا پا جائے اور شمیم کے دکھ سے بھی. لیکن پھر فوراً ہی حضرت صاحب کی نورانی آواز اس کی سماعت میں گونجی،
انہوں نے کہا تھا مرنا دلیری نہیں ہے، زندگی کا زہر پینا اور پھر زندہ رہنا دلیری ہے، لہٰذا مرنے کی تمنا کبھی نہ کرنا، بس خدا سے دعا کرو کہ وہ زندہ رہنے کا حوصلہ دے اور زندگی جیسی نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ظرف بخشے۔ اہل خانہ میں سے کسی نے اسد سے کسی طرح کی باز پرس نہیں کی تھی، نہ یہ پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہا، کیسے گزر بسر کرتا رہا، یہاں تک کہ چچا شوکت نے بھی، جو کہ اسد سے بہت بے تکلف تھے، اس حوالے سے انہوں نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ قدیر صاحب 24 گھنٹے اسد کے ساتھ ہی شادپور میں رہے، پھر وہ واپس لاہور چلے گئے۔ جاتے ہوئے وہ اسد کے چچا شوکت صاحب کی ذمہ داری لگا کے گئے تھے کہ وہ ایس پی صاحب کی ہدایت کے مطابق اسد کو پرسوں لاہور لے آئیں۔ 3 دن کے بعد اسد پھر لاہور روانہ ہو گیا۔ ایس پی صاحب کے بعد وکیل صاحب سے بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اسد کو قانونی پوزیشن سے آگاہ کیا اور ان کی باتیں بہت حوصلہ افزا تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اسد کو عدالت میں بس 2-3 پیشیاں ہی بھگتنا پڑیں گی۔ اسد واپس شادپور آ گیا۔ عبداللہ سمیت سارے پرانے دوستوں سے اس کی ملاقات ہو گئی، اگر نہیں ہوئی تو نذیر احمد سے نہیں ہوئی۔ نذیر احمد کے بارے میں اسد کو پتہ چلا کہ وہ کچھ بیمار ہے۔ عبداللہ 2-3 مہینے کراچی رہ کے آیا تھا، اسے بھی نہیں معلوم تھا کہ نذیر احمد آج کل کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ نذیر احمد سے ملنے کو اسد کا دل مچل رہا تھا۔ چچا روز شام کو جلدی گھر آ جاتے تھے، اسد کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ابا جان، چچی جان، سب کا رویہ نارمل تھا، اگر نہیں تھا تو شمیم کا۔ اس کا رویہ جیسے پتھر پہ لکیر ہو چکا تھا۔ وہ اسد کو مخاطب کرتی تھی، اس کے سامنے بات چیت بھی کرتی تھی، لیکن وہ جو درمیان میں ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ تھا وہ اپنی جگہ برقرار تھا۔ اس نے BA بڑے اچھے نمبروں سے پاس کر لیا تھا۔ آج کل وہ B.Ed کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ ٹیچنگ کی طرف جانے کا تھا۔ چچا چچی اس پہ شادی کے لیے زور دے دے کے اب تھک چکے تھے۔ 1-2 بار انہوں نے زیادہ دباؤ ڈالا تو وہ سخت بیمار ہو گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے چپ سادھ لی۔ لاہور سے واپس آنے کے تیسرے دن اسد اور عبداللہ اپنے پرانے یار نذیر احمد سے ملنے عباس پورہ روانہ ہو گئے۔ چچا شوکت کی جیپ پہ انہوں نے عباس پورہ تک کا نیم پختہ راستہ طے کیا۔ وہ دونوں نذیر احمد کے گھر پہنچے۔ وہ ایک نیم تاریک کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کے وہ دنگ رہ گئے۔ پلنگ پہ نذیر احمد کی جگہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے سر کے سارے بال جھڑ گئے تھے، اور صرف سر ہی نہیں، بھویں اور مونچھیں وغیرہ بھی صاف نظر آ رہی تھیں، یہاں تک کہ اس کی دبلی پتلی باہوں پہ بھی کوئی بال نظر نہیں آیا۔ اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی تھیں، رنگ لیمو کی طرح زرد تھا۔ فرتے غم سے اسد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ نذیر احمد پہ جھک گیا، اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولا، تمہیں کیا ہوا نذیر؟ میں تمہیں ایسا چھوڑ کے تو نہیں گیا تھا۔ نذیر احمد کی آنکھوں میں شناسائی کی کوئی چمک نظر نہیں آئی۔ وہ بالکل انجان نظروں سے اسد اور عبداللہ کو دیکھتا رہا۔ نذیر احمد کا چھوٹا بھائی دانش آگے بڑھا اور اسد کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اسے باہر لے آیا۔ دانش، یہ کیا ہوا ہے نذیر کو؟ جواب میں دانش اور دیگر گھر والوں نے جو کچھ بتایا، اس سے معلوم ہوا کہ تقریباً 5 ماہ پہلے اسکول سے گاؤں واپس آتے ہوئے بارش کی وجہ سے نذیر کی موٹر سائیکل پھسلی اور وہ گر گیا۔ بظاہر اسے بہت زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ رات کو وہ سو گیا، مگر صبح دیر تک نہیں جاگا۔ جب اسے جگانے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا کہ بے ہوش ہے۔ اسے فوراً لاہور کے میو ہسپتال میں منتقل کیا گیا، وہاں سے جنرل ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 4 دن تک وہ مسلسل بے ہوش رہا، پھر ہوش میں تو آ گیا لیکن بہکی بہکی باتیں کرنے لگا۔ وہ کسی کو بھی پہچان نہیں پا رہا تھا، گاہے بگاہے اس کے دماغ پہ دورہ سا پڑ جاتا تھا۔ اگلے 1.5-2 ماہ میں گھر والوں نے بہت بھاگ دوڑ کی، لیکن نذیر احمد کی بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہ آئی اور نہ حکیموں کے اور نہ روحانی معالجوں کے پلے پڑی۔ اسد اور عبداللہ رات کو وہیں احسن آباد میں رہے۔ اسد کی خواہش تھی کہ نذیر کو پھر لاہور لے کے جایا جائے۔ اسے امید تھی کہ وہ اپنے اور قدیر صاحب کے تعلقات استعمال کر کے نذیر احمد کو علاج کی بہتر سہولتیں فراہم کر سکے گا، لیکن نذیر کے ایک ماموں نے اسد کو سمجھایا کہ وہ ہر طرح کی بھاگ دوڑ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ نذیر احمد کی حالت دیکھ کے پتہ نہیں کیوں اسد کے ذہن میں عجیب سے خیالات کلبلانے لگے۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ نذیر کی بیماری کے پیچھے کوئی انہونی بات موجود ہے،
کوئی ایسی وجہ جس کا تجزیہ شاید عام طریقے سے نہ کیا جا سکتا ہو۔ اسد جانتا تھا کہ نذیر احمد بھیا جی والے معاملے میں بے حد متجسس تھا۔ اسد کے نہ چاہنے کے باوجود وہ اس معاملے کو کھوجنا اور اس کی گہرائی میں جانا چاہتا تھا۔ اس نے سنسکرت کے شعروں کا ترجمہ کروایا تھا، رنگی بابا سے ماضی کے دریچے کھلوا کے دیکھے تھے، اس نے اسٹور کے پوشیدہ خلا میں موجود مورتیوں کا سراغ لگایا تھا، اور ان سارے واقعات کو ترتیب دے کے وہ ایک کہانی مکمل کرنا چاہتا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اس کی یہ بے قرار جستجو اس کی زندگی کو گہنا گئی تھی؟ ایسی باتوں پہ اسد یقین نہیں کیا کرتا تھا، لیکن اب یقین نہ کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا۔ اسد اپنے خیالوں میں گم بیٹھا تھا جب اچانک دانش نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے چونکا دیا۔ میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں بھائی جان، اس نے کہا۔ کیا؟ میرے ساتھ آئیے، دانش نے کہا اور اسد کو اس کمرے میں لے گیا جو نذیر احمد اسٹڈی کے طور پہ استعمال کیا کرتا تھا۔ یہ درمیانے سائز کا کمرہ تھا، پلنگ، میز، کرسی، ٹیبل لیمپ وغیرہ یہاں موجود تھے۔ ایک الماری میں کتابیں تھیں۔ دانش نے چابی لگا کے الماری کی ایک دراز کھولی اور نیلے رنگ کے کور والی ایک ڈائری نکال لی۔ وہ بولا، یہ بھائی جان کی ڈائری ہے، میرے سوا ابھی تک اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس میں کئی جگہ آپ کا ذکر بھی موجود ہے، اکثر باتوں کا تعلق بھی آپ سے اور آپ کے ڈیرے سے ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ڈائری آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اسد نے دروازہ بند کر لیا اور ڈائری کی ورق گردانی شروع کر دی۔ ڈائری کی حالت بتا رہی تھی کہ یہ زیادہ پرانی نہیں ہے۔ پہلے صفحے پہ تاریخ موجود تھی۔ اس تاریخ سے اندازہ ہوا کہ نذیر نے یہ ڈائری تقریباً 1.5 سال پہلے لکھنی شروع کی تھی۔ یہ وہی دن تھے جب فریحہ کی وجہ سے سجاد وغیرہ نے اس پہ حملہ کیا تھا۔ اس کے ہاتھوں رستم راجہ ہلاک ہوا تھا اور اسے راہ فرار اختیار کرنا پڑی تھی۔ سال کے 8ویں مہینے کی ایک تاریخ میں اس واقعے کا ذکر بھی موجود تھا۔ نذیر احمد نے لکھا تھا، پرسوں کا دن بڑا سیاہ تھا۔ میں موٹر سائیکل کے لیے ٹائر ٹیوب لینے شادپور گیا۔ وہاں ایک روح فرسا اطلاع میری منتظر تھی۔ پتہ چلا کہ لاہور میں اسد کے ہاتھوں ایک بندہ مارا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی لڑکی وغیرہ کا چکر تھا۔ اسد کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے۔ کل شادپور پولیس آئی تھی اور اس واقعے کی وجہ سے ایک اور جان بھی گئی، اور یہ اس کی والدہ کی تھی۔ وہ پہلے ہی بیمار رہتی تھیں۔ اس واقعے کی خبر سن کے انہیں دل کا دورہ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ افسوس کہ میں ان کے جنازے میں شرکت نہ کر سکا۔ اس کے بعد کئی تاریخوں کے روزنامچے میں اسد کی گمشدگی اور اس کے لواحقین کی پریشانیوں کا ذکر موجود تھا۔ پھر ایک تاریخ میں لکھا تھا، آج بھی مہینے کی آخری جمعرات تھی۔ میں رات گئے تک بھیا جی کی قبر کے پاس موجود رہا، لیکن وہ نہیں آئی۔ پتہ نہیں اب دوبارہ کبھی اسے دیکھ بھی سکوں گا یا نہیں۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ وہ مجھے بھیا جی کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتی ہے۔ اس کے بعد کی کئی تاریخوں میں بھیا جی یا اسد وغیرہ کا ذکر نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا کہ 2-3 ماہ کے لیے نذیر احمد ان معاملات کو بھول گیا تھا۔ پھر ایک تاریخ میں اس نے بڑے جوش کے ساتھ بھیا جی کے بارے میں لکھا اور 4-5 صفحات اس حوالے سے بھر دیے۔ اس کی تحریر سے اسد کو جو کچھ معلوم ہوا وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ نذیر احمد نے کسی طرح سراغ لگا لیا تھا کہ کبھی کبھار ایک نہایت ضعیف عورت بڑی خاموشی سے بھیا جی کی قبر پہ آتی ہے، وہاں چراغ جلاتی ہے، دعا مانگتی ہے۔ نذیر احمد کئی ماہ اس ضعیف عورت کا منتظر رہا۔ پھر ایک دن اسے بھیا جی کی قبر پہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ عورت اس قدر ضعیف تھی کہ اسے 4 کہار ڈولی پہ لے کے آتے تھے۔ کہار ڈولی قبرستان کی زمین پہ رکھ دیتے تھے۔ وہ ڈولی کے اندر ہی بیٹھی رہتی تھی اور دعا مانگ کے چلی جاتی تھی۔ نذیر احمد نے اس ڈولی سوار ضعیفہ کا پیچھا کیا اور ایک قریبی گاؤں نواب گڑھ پہنچ گیا۔ یہ عورت وہیں کی رہنے والی تھی۔ اسے سیدہ مائی کہا جاتا تھا۔ سیدہ مائی کی عمر 100 سے کم نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بالکل بیٹھ چکی تھیں، نگاہ ختم ہو چکی تھی، کانوں سے بھی بہت کم سنائی دیتا تھا، لیکن بولنے کی صلاحیت اس میں باقی تھی۔ نذیر احمد کی تحقیق کے مطابق سیدہ مائی اسی گاؤں کی تھی جس میں بھیا جی کی شادی ہوئی تھی۔ بھیا جی کی بیوی یعنی اسد کی پردادی کا نام نور پروین تھا۔ اسے عام طور پہ لاڈ سے پینا کہہ کے پکارا جاتا تھا۔ سیدہ مائی پینا سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، لیکن ان کا رشتہ سہیلیوں جیسا تھا۔ اپنی تحریر میں آگے چل کے نذیر احمد نے لکھا کہ میں سیدہ سے ملا ہوں، اس سے باتیں کی ہیں،
اور مجھے اتنا یقین ہے کہ ایک دو ملاقاتوں میں سیدہ مائی کو ایسی پوزیشن میں لے آؤں گا کہ وہ مجھے بھیا جی اور ان کی محبوب بیوی پینا کے بارے میں کچھ بتا سکے گی۔ اگلے 2-3 روزنامچوں میں بھی سیدہ مائی کا ذکر موجود تھا۔ چند سطور اسد کے بارے میں بھی لکھی گئی تھیں۔ لکھا گیا تھا کہ لاہور کے فلیٹ میں اسد کے ہاتھوں مارا جانے والا لڑکا ایک مفرور قاتل ثابت ہوا ہے۔ اس تحریر میں آگے چل کے قدیر صاحب کا ذکر بھی تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ قدیر احمد نامی ایک صاحب اسد کو تلاش کرتے ہوئے عباس پورہ تک آئے تھے۔ اور پھر چند صفحات کے بعد نذیر احمد کی اس ذاتی ڈائری میں پھر سے بھیا جی اور ان کی شریک حیات کا ذکر بڑی تفصیل سے موجود تھا۔ نذیر احمد نے جوش و خروش کے عالم میں لکھا تھا، کل دسمبر کی 22 تاریخ تھی۔ اس تاریخ کی طویل سرد رات میں نے سیدہ مائی کے گھر گزاری ہے، ان کے لحاف میں بیٹھ کے ان کے پاؤں دباتے ہوئے۔ میری اس خدمت کے صلے میں سیدہ مائی نے مجھے ایک ایسی کہانی سنائی ہے جسے میں مدت سے تلاش کر رہا تھا۔ اس کہانی نے بھیا جی اور پینا کی زندگی کے کئی تاریک گوشوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ جس طرح بھیا جی کا تعلق کھاتے پیتے زمیندار گھرانے سے تھا، اسی طرح پینا بھی خوشحال زمیندار فیملی کی تھی، بلکہ اس کی مالی حیثیت بھیا جی سے بھی بہتر تھی۔ بھیا جی اور پینا نے ایک دوجے کو عباس پورہ کے ایک میلے میں دیکھا تھا۔ دونوں خوبصورت تھے، جوان تھے، دونوں ایک دوجے کو پسند کرنے لگے۔ بھیا جی اور پینا کے دل آپس میں ملے تو دونوں گھرانوں کا میل جول اور بڑھ گیا۔ بھیا جی کی والدہ کو پینا پسند آئی، پینا کے والدین نے بھیا جی کو پسند کیا۔ بھیا جی کا رمضان ملک نامی ایک گہرا دوست تھا۔ بھیا جی اپنے اور پینا کے بارے میں ہر بات بے تکلفی کے ساتھ رمضان کو بتا دیا کرتے تھے۔ پینا سے پہلے بھی بھیا جی کی زندگی میں 1-2 لڑکیاں آئی تھیں، ان کے بارے میں بھی رمضان ملک کو معلوم تھا۔ رمضان ملک کہنے کو تو بھیا جی کا یار تھا، لیکن اندر سے یار مار تھا۔ وہ زمیندار گھرانے سے تھا اور وہ خود بھی پینا سے شادی کا خواہش مند تھا۔ اس نے پینا کے والد چودھری خدا بخش کے سامنے بھیا جی کی ایک ایسی تصویر پیش کی کہ دھیرے دھیرے چودھری خدا بخش کا دل بھیا جی سے کھٹا ہو گیا۔ پینا اپنے والد چودھری خدا بخش کی بے حد لاڈلی تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کو دیکھ کے جیتے تھے، لیکن بھیا جی کے معاملے میں باپ بیٹی کی رائے مختلف ہو گئی۔ باپ کا خیال تھا کہ بھیا جی ایسا نوجوان نہیں ہے جسے پورے بھروسے کے ساتھ پینا جیسی بیٹی کا ہاتھ سونپا جا سکے۔ دوسری طرف پینا کا خیال تھا کہ بھیا جی کے ماضی میں جو کچھ بھی تھا، لیکن اب وہ صرف اور صرف اسے چاہتے ہیں۔ دونوں گھرانوں کے تعلقات میں سرد مہری آتی چلی گئی اور بھیا جی اور پینا کے رشتے کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ جب دونوں گھرانوں کے تعلقات خراب ہوئے تو بھیا جی اور اس کے ہونے والے سسر خدا بخش کے درمیان کچھ تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اس رشتے کے حوالے سے 2-3 سال میں کئی اتار چڑھاؤ آئے، آخر صلح ہو گئی۔ بھیا جی نے اپنے ہونے والے سسر سے معذرت بھی کر لی۔ یہ شادی بڑے چاؤ اور زبردست دھوم دھام سے ہوئی۔ تاہم شادی کے 1.5 ماہ بعد ہی میاں بیوی کی پرسکون ازدواجی زندگی میں اچانک لہریں پیدا ہونے لگی۔ بھیا جی نے پینا کو تانے دینے شروع کر دیے کہ وہ اپنے باپ کے کہنے پہ ہنسی خوشی کسی اور کی ڈولی میں بیٹھنے پہ تیار ہو گئی تھی۔ اگر وہ اس سے اتنی ہی محبت کرتی جتنی وہ کرتا تھا تو کبھی بھی اس صورتحال کو برداشت نہ کرتی۔ بھیا جی کا یہ رنج آہستہ آہستہ تلخ کلامی میں ڈھل گیا۔ بھیا جی ہر وقت پینا پہ گرجنے برسنے لگا۔ وہ روتی رہی، بھیا جی کا دل موم کرنے کی اپنی سی کوشش کرتی رہی۔ پھر ایک روز یہاں تک نوبت پہنچی کہ بھیا جی نے پینا کو تھپڑ مار دیا۔ پینا روتی ہوئی والدین کے گھر چلی گئی۔ جس وقت پینا گھر سے نکلی، پینا یا بھیا جی کو ہرگز بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی یہ جدائی کتنی طویل ثابت ہونے والی ہے۔ پینا کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلی گئی۔ آنے والے برسوں میں حالات نے کئی پلٹے کھائے۔ بھیا جی کے بیٹے رب نواز کی پیدائش ہوئی، بزرگوں کی طرف سے صلح صفائی کی کوششیں ہوئیں، دونوں محبت کرنے والوں کے جذبوں نے جوش مارا، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکل سکا۔ کبھی پینا کے سامنے اپنے باپ کی محبت آ گئی، کبھی بھیا جی کے سامنے انا کی دیوار کھڑی ہو گئی۔ پھر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ بھیا جی نے پینا کو طلاق دینے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پہ ایک مرحلے پہ یوں لگا جیسے اجڑا ہوا گھر پھر سے آباد ہو جائے گا، لیکن
ہونی نے کچھ نہ ہونے دیا، بھیا جی نے پینا کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد بتدریج ان کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ وہ شراب میں غرق ہو کے ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ سیدہ مائی کی باتوں سے اس بے پناہ محبت کا پتہ چلتا ہے جو پینا اپنے بچھڑے ہوئے خاوند سے کرتی تھی۔ وہ ہر جمعرات کو بھیا جی کے نام پہ روزہ رکھتی تھی، اور اس معمول میں اس کی زندگی کی آخری شام تک فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ہر چھوٹی اور بڑی عید پر باقاعدگی سے بھیا جی کو خط بھیجتی تھی، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان خط پہ کچھ لکھا نہیں ہوتا تھا، بس وہ لفافے میں سادہ کاغذ ڈال کے بھیج دیتی تھی یا اس پہ 2-4 آنسو گرا دیتی تھی۔ دراصل پینا کے والد خدا بخش نے اسے اپنی قسم دی ہوئی تھی کہ وہ بھیا جی سے کوئی رابطہ نہیں رکھے گی۔ بھیا جی کی موت کے تقریباً 15-16 سال تک بھیا جی کی قبر پہ آتی تھی، یہاں وہ پھول چڑھاتی تھی، اپنے آنسوؤں کے چراغ جلاتی تھی اور پتھر کی طرح ساکت بیٹھی رہتی تھی۔ پینا کا یہ معمول اس کی زندگی کے آخری 2-3 برسوں میں متاثر ہوا۔ مسلسل نفلی روزوں اور معدے کی تکلیف نے اسے کافی کمزور کر دیا تھا۔ وہ خود نہیں آ سکتی تھی تو سیدہ مائی کو بھیج دیتی تھی۔ اس سے کہتی تھی اپنے بھرا کو میرا سلام کہہ کے آ، اس سے کہہ کے آ کہ وہ مرن جوگی اس بار آن جوگی نہیں ہے۔ جب سردیوں کی ایک کالی ٹھنڈی رات کو وہ مرنے لگی تو مرنے سے چند گھنٹے پہلے اس کے پاؤں سن ہو گئے۔ وہ سیدہ مائی سے بولی کہ سیدہ، کہتے ہیں کہ جان پاؤں کی طرف سے نکلتی ہے، لگتا ہے کہ میرے پاؤں مر گئے ہیں۔ اچھا ہوا کہ میں نے ان پاؤں کو اپنے سامنے ہی مرتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہی پاؤں تھے جنہوں نے مجھے خاوند کی دہلیز پار کروائی تھی۔ مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اس نے سیدہ سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی کبھار بھیا جی کی قبر پہ جایا کرے گی۔ بھیا جی کی شریک حیات پینا کو مرے ہوئے اب تقریباً 45 سال ہو چکے ہیں۔ اب تو سیدہ مائی خود بھی موت کی دہلیز پہ ہے، لیکن اس نے اپنی سہیلی سے کیا ہوا وعدہ آخری دم تک نبھانے کی کوشش کی ہے۔ 3-4 دن بعد 30 دسمبر کی تاریخ میں نذیر احمد نے لکھا تھا، آج کل دل بہت پریشان سا رہتا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، کسی وقت بیٹھے بٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس خوف کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، خود پہ حیران ہوتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ بس بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے ایک دم ڈر جاتا ہوں۔ کسی وقت یوں لگتا ہے کہ کوئی میرے آس پاس موجود ہے۔ کل ایک عجیب بات ہوئی۔ اسکول میں چھٹی کے بعد میں موٹر سائیکل پہ گھر واپس آ رہا تھا، اچانک یاد آیا کہ 8ویں کلاس کے پیپر تو میں دفتر میں ہی بھول آیا۔ میں واپس اسکول گیا۔ اس وقت اسکول بالکل خالی تھا، چوکیدار بھی کھانا کھانے گیا ہوا تھا۔ دفتر میں داخل ہوا تو ایک دم وہی کیفیت ہو گئی، بے وجہ ڈرنے لگا۔ پھر یوں لگا جیسے کسی نے قریب سے میرے کان میں سرگوشی کی ہو۔ اب پتہ نہیں یہ ہوا کا شور تھا یا واقعی میں نے کچھ سنا تھا۔ کل سے دل کی کچھ عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے۔ آج صبح مولوی سعید صاحب سے دم بھی کروایا ہے، پرسوں پھر سیدہ مائی سے ملنے گیا ہوا تھا۔ سیدہ مائی کی باتوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ پینا بھائی جی سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اگر وہ اپنے باپ کی دی ہوئی قسم کی اسیر نہ ہوتی تو بھیا جی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے دیتی، لیکن باپ کے سر کی قسم کھانے کے بعد وہ بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ جس وقت اس نے بھیا جی سے محبت کی، اسے اپنے باپ سے محبت کرتے 18-20 سال ہو چکے تھے۔ وہ اس نئی محبت کے لیے پرانی محبت کو یکسر فراموش کیسے کر دیتی؟ وہ بیچاری ان 2 محبتوں میں بری طرح تقسیم ہو کے رہ گئی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 2 ہفتے بعد 22 جنوری کو ڈائری تحریر کی تھی۔ اس نے لکھا تھا، کل کا دن میرے لیے بہت غمناک تھا۔ سیدہ مائی تقریباً 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملی۔ تقریباً 3 ماہ بعد نذیر احمد نے آخری بار ڈائری لکھی تھی۔ اس تحریر پر مئی کی 26 تاریخ درج تھی۔ نذیر احمد نے لکھا تھا، ابھی مولوی سعید کی طرف سے آ رہا ہوں۔ مولوی صاحب نے پڑھنے کے لیے کچھ وظیفہ جات دیے ہیں، اکیلی جگہ پہ تنہا بیٹھنے سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں رات کو ایسی جگہ پہ سوؤں جہاں آس پاس دیگر افراد موجود ہوں۔ آج کل گرمی کی وجہ سے سب چھت پہ سو رہے ہیں۔ کل تیز آندھی کی وجہ سے آدھی رات کو میں نیچے آ گیا تھا۔ میں برآمدے میں لیٹ گیا۔ ہوا شائیں شائیں کر رہی تھی۔ اس ہوا میں مجھے پھر سے سرگوشی سنائی دی۔ بڑی واضح سرگوشی تھی۔ کسی نے 2-3 بار مجھ سے کہا،
رک جاؤ رک جاؤ، اب بھی جب اس کیفیت کو یاد کرتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ نذیر احمد کی ڈائری کی آخری تحریر تھی۔ اسد سوچنے لگا کہ اگر بھیا جی کی بھٹکی ہوئی روح نے نذیر احمد کی یہ حالت بنائی تھی تو کیوں؟ نذیر احمد کا کیا قصور تھا؟ کیا اس کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ بھیا جی کے ماضی کو کھوج رہا تھا، یا پھر اس کا قصور یہ بھی تھا کہ وہ اسد کو راہ راست پہ لانے کی کوششیں کیا کرتا تھا؟ نذیر احمد بڑی سلجھی ہوئی طبیعت کا مالک تھا۔ اسد اور دانش دیر تک ڈائری کے مندرجات پر بات کرتے رہے۔ سیدہ مائی، پینا اور بھیا جی وغیرہ کا تذکرہ دانش کے لیے بھی دلچسپی کا باعث تھا۔ دانش اور اسد نے فیصلہ کیا کہ وہ نذیر احمد کو گلجی حضرت کے پاس پشاور لے جائیں گے۔ عبداللہ کا مشورہ بھی یہی تھا کہ نذیر کو حضرت صاحب کی مسیحائی سے محروم نہ رکھا جائے۔ 3 روز بعد اسد کی پیشی تھی۔ لاہور میں تاریخ بھگتنے کے بعد اسد نے قدیر صاحب سے اجازت لی اور نذیر کو پشاور لے جانے کے لیے واپس شادپور آ گیا۔ چچا شوکت نے ان کے لیے ایک پرائیویٹ کار کا انتظام کر دیا۔ اسد اور دانش اس کار کے ذریعے نذیر کو لاہور سے پشاور لے گئے۔ عبداللہ بھی ساتھ تھا۔ حضرت صاحب کے آستانے پہ پہنچے۔ انہوں نے اسد کی ساری بات توجہ اور تحمل سے سنی، پھر اسد کو کچھ آیات بتائیں اور ہدایت کی کہ اس کے گھر والے خود پڑھ کر اس پر پھونکتے رہیں۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اب اسے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اسد اپنے لیے حضرت صاحب کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت صاحب نے اس کی تمام کیفیت خصوصی توجہ سے سنی۔ آخر میں اس نے کہا، حضرت صاحب کیا کسی طرح اس آواز سے میرا چھٹکارا نہیں ہو سکتا؟ حضرت صاحب نے وہی بات دہرائی۔ کہنے لگے، چھٹکارا تمہیں خود حاصل کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اپنی مدد تم خود ہی کر سکتے ہو۔ جب تم اس آواز کی کہی ہوئی باتوں کو دل سے ناپسند کرنے لگو گے تو چھٹکارا خود بخود ہو جائے گا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے مراقبے کی سی کیفیت میں چلے گئے۔ چند سیکنڈ کے بعد آنکھیں کھول کے بولے، آخری بار آواز کب سنائی دی تھی؟ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے حضرت صاحب، لیکن آپ سے ملاقات کے بعد آواز سنائی نہیں دی۔ یہ مت سمجھو کہ وہ تمہیں چھوڑ گئی، وہ پھر آئے گی۔ شکار جب جال توڑنے کی کوشش کرتا ہے تو شکاری حرکت میں ضرور آتا ہے۔ وہ شکار کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے۔ تم بھی اگر جال توڑنے کی کوشش کرو گے تو وہ پورا زور لگائے گا، اور یہی تمہاری آزمائش کی گھڑی ہوگی۔ میں سمجھا نہیں حضرت جی۔ وہ وجدانی کیفیت میں بولے، تم کسی شکاری کا شکار ہو۔ شکاری تمہیں آسانی سے جانے نہیں دے گا، وہ سر توڑ کوشش کرے گا۔ ابھی وہ خاموشی سے تمہارے طور اتوار دیکھ رہا ہے، لیکن وہ زیادہ دیر خاموش نہیں رہے گا۔ حضرت صاحب نے اسد کا ہاتھ اپنے نرم مہربان ہاتھ میں لے لیا اور آہستہ آہستہ سہلانے لگے۔ پھر انہوں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ ان کی کہی ہوئی باتیں مسلسل اسد کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ عبداللہ، اسد اور دانش بیمار نذیر احمد کو لے کے احسن آباد واپس آ گئے۔ نذیر کو گاؤں چھوڑ کر اسد نے شادپور کا رخ کیا۔ یہ ہفتے کا دن تھا۔ قدیر صاحب لاہور سے آئے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ A1 کلب کے کئی کھلاڑی بھی تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہوا کہ اسد کی واپسی نے کرکٹ کے حلقوں میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ اسد سے ملاقات کے لیے آنے والے دوستوں میں اس کا گہرا دوست اشفاق بھی تھا۔ سپہر کے بعد سب لوگ واپس چلے گئے، تاہم اشفاق وہیں رہا۔ اشفاق کی باتوں سے پتہ چلا کہ جیل سے رہائی کے بعد سجاد آج کل سے پھر کرکٹ کھیل رہا ہے۔ وہ بینک کی ٹیم میں ہی تھا۔ بینک کی ٹیم کے روح رواں جونی بھائی نے قدیر صاحب کے ساتھ دشمنی کا رشتہ نبھاتے ہوئے انہیں نیچا دکھانے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیا۔ جونی بھائی نے A1 کلب کے کئی اہم کھلاڑی زیادہ معاوضے اور سہولتوں کا لالچ دے کر توڑ لیے تھے۔ اشفاق نے غمناک لہجے میں کہا، اسد، اس وقت A1 کلب کو تمہاری شدید ضرورت ہے۔ ہم سب کو تمہاری ضرورت ہے۔ قدیر صاحب نے زبان سے نہیں کہا اور وہ شاید کہیں گے بھی نہیں، لیکن میں جانتا ہوں پچھلے 4 سال میں ان کی نگاہیں گراؤنڈ میں ہر وقت تمہارا راستہ دیکھتی رہی ہیں۔ شاید تمہیں پتہ بھی نہ ہو، قدیر صاحب نے تمہارا بیٹ، تمہارے دستانے، تمہارے جوتے ابھی تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ باتوں باتوں میں فریحہ کا ذکر بھی آیا۔
اشفاق کی باتوں سے پتہ چلا کہ رستم راجہ کے قتل کیس میں چونکہ فریحہ کا نام بھی آ گیا تھا، لہٰذا ان لوگوں کی کافی بدنامی ہوئی۔ فریحہ اور اس کے والدین کو تھانے کچہری کے چکر سے گزرنا پڑا۔ سجاد نے پولیس کے روبرو اعتراف کیا کہ فریحہ کے ساتھ اس کا ملنا جلنا ہے، اور فریحہ کے اکسانے پہ ہی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسد کو زد و کوب کرنے گیا تھا۔ اشفاق نے اسد کو بتایا کہ اس معاملے سے بمشکل جان چھڑانے کے بعد فریحہ اور اس کے والدین لاہور سے کراچی منتقل ہو گئے تھے۔ کوئی 3 مہینے پہلے پتہ چلا ہے کہ وہ لوگ انگلینڈ مائیگریٹ کر گئے ہیں۔ فریحہ کی شادی ہوئی یا نہیں؟ اسد نے پوچھا۔ جتنی بدنامی ہو چکی تھی اس کے بعد لاہور میں تو مناسب رشتہ ملنا مشکل ہی تھا۔ سنا ہے کہ کراچی کے کسی میمن گھرانے میں دونوں بڑی بہنوں کی منگنیاں ہوئی تھیں، اس کے بعد کچھ پتہ نہیں۔ اشفاق اور اسد آدھی رات تک جاگتے رہے۔ یوں لگتا تھا کہ گیا ہوا وقت آہستہ آہستہ پھر پلٹ رہا ہے۔ چچا شوکت نے بے حد اصرار کے ساتھ اسد کو قدیر صاحب کے ساتھ لاہور بھیج دیا۔ لاہور میں قدیر صاحب نے اسد کو اسی محبت اور توجہ سے سپورٹ کیا جس طرح آج سے تقریباً 4 سال پہلے کیا تھا۔ اسد کے قیام کا انتظام ایک بار پھر اشفاق کے گھر ہوا۔ اشفاق کے والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، تاہم والدہ یعنی خالہ جان کی محبت پہلے کی طرح اسد کو حاصل ہو گئی۔ اپنے مہربان استاد اور کوچ قدیر صاحب کی زیر نگرانی اسد نے ایک بار پھر اپنی گیم شروع کی۔ اب وہ ہر ہفتے شادپور جاتا تھا، اگر کسی ہفتے نہ جاتا تو چچا شوکت خود آ جاتے تھے۔ وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی اسد کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہتے تھے۔ وہ اسد سے ہر معاملہ ڈسکس کرتے تھے۔ غالباً ان کی خواہش تھی کہ اسد کے ذہن میں کوئی الجھن ایسی نہ ہو جو اس کے ذہنی انتشار کا باعث بنے۔ چچا کا مطمع نظر سمجھتے ہوئے اسد ان سے ہر چھوٹی بڑی بات کہہ دیتا تھا، تاہم انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک الجھن ایسی ہے جو اسد ان سے بیان نہیں کرتا اور نہ شاید کبھی کر سکتا ہے، اور وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی الجھن ہے، اور اس الجھن کا نام شمیم ہے، اور وہ ان کی بیٹی ہے۔ کسی وقت اسد کو یوں لگتا تھا کہ وہ اسد سے شمیم کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، لیکن کہتے کہتے پھر رک جاتے ہیں۔ ایک ویکنڈ پہ اسد شادپور نہ جا سکا۔ حسب توقع چچا شوکت آ گئے۔ رات کو چچا بھتیجا دیر تک باتیں کرتے رہے۔ اشفاق بھی ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ پھر وہ تو سونے کے لیے چلا گیا مگر وہ جاگتے رہے۔ چچا نے بے تکلف لہجے میں کہا، اسدی، گھر کی اداسی بڑھتی جا رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تیرے لیے کوئی لڑکی شڑکی ڈھونڈ لینی چاہیے۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں چاچو کہ میری شادی کے بعد اداسی ختم ہو جائے گی؟ اوے گدے، شادی کا مطلب ہی خوشی ہے۔ جہاں خوشی ہوتی ہے وہاں اداسی نہیں ہوتی۔ شاید میری شادی خوشی والی شادی نہیں ہوگی، اسد نے کہا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ چچا شوکت ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ نہ جانے کیوں اسد کی آنکھوں میں آنسو چمک گئے۔ وہ چچا کی طرف سے رخ پھیر کے بولا، بس چاچو، ابھی دل نہیں چاہتا شادی کو۔ چچا نے اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ لی تھی۔ وہ خاموش بیٹھے کئی سیکنڈ تک اسے گھورتے رہے۔ پھر انہوں نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اسدی، ایک بات پوچھوں؟ سچ سچ بتاؤ گے؟ میں نے آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولا چاچو۔ تم اور شمی آپس میں بہت کھینچے ہوئے رہتے ہو۔ شاید تمہیں گمان ہو کہ دوسروں کو یہ بات معلوم نہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ مجھ سمیت سبھی جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان میں گہری ناراضگی ہے۔ آج بہت طویل عرصے کے بعد چچا شوکت کے منہ سے یہ بات نکلی تھی۔ اسد کا دل چاہا ایک دم چچا سے لپٹ جائے اور پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے چاچو، دراصل پہلے بچپنا تھا، ہر وقت ہنستے کھیلتے رہتے تھے، اب بڑے ہو گئے ہیں، ایسے میں تھوڑی جھجک آ گئی ہے۔ چچا شوکت خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ ان کے تاثرات گواہ تھے کہ انہوں نے اسد کی بات پہ مطلق یقین نہیں کیا۔ پھر انہوں نے اپنی پیشانی مسلی، کہنے لگے، لگتا ہے خوشی ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی ہے۔ شمیم سے سر کھپا کھپا کے ہار گئے ہیں۔ وہ کہتی ہے مجھے ابھی پڑھنا ہے، میری شادی کی بات مت کرو۔ تم بھی کہتے ہو کہ ابھی شادی نہیں کرنی۔ مجھ سے تو آج آپ نے پہلی دفعہ بات کی ہے۔ شمی پر تو آپ 3-4 برسوں سے زور دے رہے ہیں، اسے آپ کی بات مان لینی چاہیے۔ جس طرح تمہارے پاس بات نہ ماننے کے کئی جواز ہیں،
ویسے اس کے پاس بھی ہیں، چچا شوکت نے کہا۔ اسد نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ چچا نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اسدی میری ایک بات یاد رکھنا، ہمارے ہاں جو لڑکی پائی جاتی ہے یہ فلموں، ڈراموں اور قصے کہانیوں والی لڑکی نہیں ہوتی، یہ بڑی مجبور، بڑی لاچار لڑکی ہوتی ہے۔ یہ اکثر اپنے اندر ہی سلگ کے ختم ہو جاتی ہے۔ آخری الفاظ ادا کرتے کرتے چچا شوکت کی آواز بھرا سی گئی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ چچا کے الفاظ نے اسد کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا اور چچا کی بات پر غور کرتا رہا۔ اگلے روز چچا تو واپس شادپور چلے گئے، لیکن اپنی بات اسد کے اندر ہی چھوڑ گئے۔ یہ اس سے اگلی رات کی بات ہے۔ ایک طویل وقفے کے بعد بھیا جی کی آواز ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ بھی ایک ابر آلود رات ہی تھی۔ اسد نے نوٹ کیا کہ اکثر بھیا جی برد و باراں کے موسم میں ہی اس کے ذہن میں داخل ہوتا ہے۔ آواز نے اسے مخاطب کیا، تم بھٹک رہے ہو، اپنے راستے سے ہٹ رہے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے دل کے موسم میں تبدیلی آئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی دن تم بالکل بدل جاؤ، اس عورت کے سامنے جھک جاؤ جس کی زندگی کا مقصد ہی تمہیں اپنے سامنے جھکانا ہے۔ اس بات کو فراموش مت کرنا، یہ جھکنے اور جھکانے کی جنگ ہے۔ تم اس میں ہار گئے تو پھر زندگی بھر ہارے رہو گے۔ بھیک میں ملی ہوئی محبت سے بہتر ہے کہ وقار کے ساتھ جدائی کا زہر پی لیا جائے۔ اسد نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ تمہیں اس کے ٹوٹنے سے اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ مجھے ہر عورت کے ٹوٹنے اور بکھرنے سے دلچسپی ہے جو مرد کے سینے میں آگ بھڑکا کے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتی ہیں، اسے اپنے قدموں میں گرانا چاہتی ہیں۔ تو کیا پھر وہ کہانی سچی ہے؟ کون سی کہانی؟ تمہاری کہانی۔ میں کسی کہانی کو نہیں جانتا، میری کوئی کہانی نہیں ہے۔ تم چھپا رہے ہو، میں جانتا ہوں تم نے۔ اچانک اسد خاموش ہو گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا۔ وہ شاید وہاں موجود ہی نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ ایک رات اسد کے قدم جیسے خود بخود ڈیرے کی طرف اٹھ گئے۔ وہ 11 بجے کے قریب ڈیرے پہ آ گیا۔ رنگی بابا اور اس کے بیٹے صغیر نے اس کا استقبال کیا۔ رنگی بابا ہمیشہ کی طرح اس کے قدموں میں بچھا جا رہا تھا، لیکن صغیر تھوڑا سا کھچا ہوا نظر آتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اسد دیر تک حویلی کے طول اور عرض میں گھومتا رہا۔ آج اس کے دل کی کیفیت عجیب سی تھی۔ اسد کو لگا جیسے کچھ دیر کے لیے وہ ماضی کی طرف لوٹ گیا ہے۔ اس نے تصور کی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حویلی پھر آباد ہو گئی۔ اس نے بھیا جی کو نو بیاہتا پینا کے روبرو دیکھا۔ وہ پینا کو بری طرح جھڑک رہا تھا۔ پینا رحم طلب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، ہاتھ جوڑ کے اسے منانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ وہ غصے سے آگ بگولا نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے آگے بڑھ کے پینا کے پھول سے رخسار پہ تھپڑ مارا۔ پھر پینا اپنے والدین کی طرف جا رہی تھی۔ وہ رکے رکے قدموں سے ڈیرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی، مڑ مڑ کے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے امید ہو کہ بھیا جی آگے بڑھ کے اسے روک لے گا۔ لیکن بھیا جی ایک پاؤں کرسی پہ رکھے اکڑا کھڑا رہا اور اپنی مونچھیں مڑوڑتا رہا۔ پھر بھیا جی کی صورت اجڑی ہوئی، وہ شراب کے نشے میں چور حویلی کی راہداریوں میں لڑکھڑاتا پھر رہا تھا۔ پھر اسد نے بھیا جی کو نیم اریاں مورتیاں بناتے ہوئے دیکھا۔ ایک دم اسد اپنے آپ میں واپس آ گیا۔ اسد اسٹور روم میں چلا گیا۔ وہ اسٹور میں گھومتا رہا، چھوٹی چھوٹی اشیاء کے ذریعے ماضی سے ناتا جوڑتا رہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ماضی کی ہر چھوٹی بڑی شے میں بھیا جی کی وحشت اور اس کا غضب سرایت کر چکا ہے۔ اسد نے وہ لکڑی کا چھوٹا سا ڈبہ بھی دیکھا جس میں کچھ پرانی اشیاء کے علاوہ سادے کاغذوں کے بہت سے پرزے پڑے ہوئے تھے۔ کاغذ کے ان بے بس پرزوں کو دیکھ کے ایک عجیب سی رکت اسد پہ طاری ہو گئی۔ وہ جب اسٹور سے نکلا تو پسینے سے شرابور تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سینے کے اندر کوئی نہایت ٹھوس چیز نرم ہو رہی ہے، ہولے ہولے پگھل رہی ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ بھیا جی کھڑکی میں بیٹھ کے حویلی کے گیٹ کو دیکھا کرتا تھا۔ سوچا کرتا تھا کہ اس نے جاتی ہوئی دلہن کو روک کیوں نہ لیا۔ وہ آخری ہچکی تک اس کی راہ دیکھتا رہا،
لیکن گیا وقت پلٹ کے نہیں آ سکا، نہ بھیا جی کے لیے اور نہ پینا کے لیے۔ اسد نے سوچا کہ کیا وہ اور شمیم بھی اسی طرح زندگی بھر گئے ہوئے وقت کا ماتم کرتے رہیں گے؟ ابھی بھی وقت ہے، ابھی سب کچھ اس کے ہاتھ سے نہیں نکلا، ابھی یہ کہانی بہت آگے نہیں گئی۔ سردی کے باوجود اسد کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ پھر ایکا ایک ہی وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کسی اہم فیصلے پہ پہنچ چکا ہے۔ صبح ابر آلود تھی۔ اسد چچا کی جیپ پر بڑی تیزی سے شادپور کی طرف جا رہا تھا۔ یکا یک بھیا جی کی کرخت آواز اسد کے کانوں میں گونجی۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے۔ میرا خیال تم سے مختلف بھی ہو سکتا ہے، اسد نے کہا۔ دیکھو، میں تمہارا دشمن نہیں، خیر خواہ ہوں۔ تم جانتے ہو میں نے تمہیں کبھی غلط مشورہ نہیں دیا۔ میں نے کہا نا، میرا خیال تم سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ تو تم اس عورت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے جا رہے ہو، ایک جیتی ہوئی جنگ کو ذلت آمیز طریقے سے ہارنے جا رہے ہو۔ میں اسے جنگ نہیں سمجھتا، اور نہ میں شمیم کے پاس جانے کو اپنی ہار سمجھتا ہوں۔ ہوش میں آ جاؤ، میں تمہیں اس طرح رسوا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ساری مرد ذات کی توہین ہے۔ میں تمہیں کئی بار بتا چکا ہوں کہ مرد کی پہچان اس کے ارادے کی پختگی اور طبیعت کی سختی ہے۔ عورت کی شناخت اس کی نرمی اور لچک ہے۔ تم مرد ہو کے عورت بن رہے ہو، وہ عورت ہو کے مرد بن رہی ہے۔ اسد خاموش بیٹھا رہا۔ اونچے نیچے راستے پہ جیپ رفتار سے اچھلتی کودتی رہی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر بڑے تعصب سے کہا گیا، کاش اس بندے سے تمہاری ملاقات نہ ہوتی۔ تمہارے دماغ میں یہ اسی کا پیدا کیا ہوا فطور ہے۔ وہ تمہارے گلے میں ایک ایسی رسی ڈال رہا ہے جس کا دوسرا سرا ساری زندگی تمہاری چچا زاد کے ہاتھ میں رہے گا۔ تم نادانی کر رہے ہو۔ وہ کہنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ بولا، ابھی اپنے گھر مت جاؤ، واپس پلٹ جاؤ۔ اس بارے میں دھیان سے سوچو، ایک نہیں کئی راستے تمہاری سمجھ میں آ جائیں گے۔ اسد نے کھوئی کھوئی سی آواز میں کہا، بھیا جی، تمہاری پوری کہانی سننے کے بعد ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ عورت کتنی بے بس ہوتی ہے۔ تم نے اپنی بیوی کو اس بات کی سزا دی کہ وہ اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، ان کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ مارا تھا نا؟ جواب میں مکمل خاموشی تھی، لیکن بھیا جی گیا نہیں تھا، اس کے آس پاس ہی موجود تھا۔ اسد نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب وہ تھپڑ کھا کے روتی ہوئی تمہاری حویلی سے نکل رہی تھی تو کتنا اچھا ہوتا کہ تم اسے روک لیتے، لیکن تم اسے روک نہ سکے، اور نہ اس لمحے کو۔ اور جب لمحہ نکل جاتا ہے تو پھر کبھی کبھی قبر کی دیواروں تک واپس نہیں پلٹتا۔ اسد کی پیشانی پسینے سے تر تھی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ اڑ کے شادپور پہنچ جائے۔ اس بار پھر وہی آواز نہایت کرخت انداز میں ایک بار پھر اس کے کانوں میں گونجی، تو تم نہیں رکو گے؟ اسد کی خاموشی اس کا جواب تھی۔ ایک پھنکار سی اسد کے کانوں میں گونجی، رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ اسد نے اپنے جبڑے زور سے بھینچ لیے۔ اسٹیئرنگ پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت بڑی مضبوط تھی۔ اسد ابھی شادپور سے 4-5 میل دور ہی تھا کہ چھوٹی نہر کے پاس سامنے سے آنے والی ایک ٹویوٹا کار نے اسد کی جیپ کو کراس کیا۔ اسد نے اس کار پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اس جیپ میں خطرناک صورتوں والے 4 نوجوان سوار تھے، 5واں ڈرائیور تھا۔ اس نے یو ٹرن لیا اور تیزی سے اسد کی جیپ کے پیچھے روانہ ہونے لگی۔ یہ لوگ اسد کا تعاقب کرنے لگے۔ گوروں کے قبرستان کے قریب انہوں نے اسد کی جیپ کو روک لیا۔ اسد نے تحیر سے کار سوار افراد کو دیکھا۔ ان میں سے کوئی بھی صورت شناسا نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ اسد کچھ کرتا یا سمجھتا، ایک شخص نے جیپ کا دروازہ جھٹکے سے کھولا اور اسد کو گریبان سے پکڑ کے باہر کھینچا۔ کیا بات ہے؟ اسد نے خوف آمیز حیرانی سے پوچھا۔ ابھی اس نے فکرہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ ایک شخص نے ریوالور کا دستہ اسد کے چہرے پہ مارا۔ اسد کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ وہ الٹ کے کیچڑ میں گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، 2 افراد نے اسے ٹانگوں سے پکڑا اور کیچڑ آلود زمین پہ تیزی سے گھسیٹتے ہوئے قبرستان کے اندر لے گئے۔ قبرستان میں پہنچنے کے بعد ایک حملہ آور چنگاڑ کے بولا،
آج یہیں پہ قبر بنا دو اس حرامزادے کی، مار ڈالو اسے۔ 2-3 افراد نے اسے دبوچ لیا، بری طرح سے مارنے لگے۔ شدید چوٹیں کھانے کے بعد اسد تھوڑا سا سنبھلا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی موٹی شاخ آ گئی۔ اس نے شاخ کی پہلی ضرب ریوالور والے کے ایک ہاتھ پہ لگائی، ریوالور اس کے ہاتھ سے چھڑوا دیا۔ دوسری ضرب لمبے بالوں والے ایک آدمی کے سر پہ لگی۔ وہ اپنی جیکٹ کی جیب میں سے کوئی ہتھیار نکالنے لگا تھا۔ لمبے تڑنگے اسد کے جسم میں جیسے بجلی سی کوندنے لگی۔ اس نے اسی مضبوط شاخ کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے تقریباً 1 منٹ کے اندر اپنا بھرپور دفاع کیا اور حملہ آوروں کو دن میں تارے دکھا دیے۔ مگر یہ 5 اور 1 کا مقابلہ تھا۔ ایک زخمی حملہ آور نے عقب میں سے آ کر پختہ اینٹ اتنی زور سے اسد کے سر پہ ماری کہ اسے اپنی کھوپڑی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لہرا کے گھٹنوں کے بل گرا۔ اسی وقت دوسری اینٹ اسد کے سر کے عقبی حصے میں لگی۔ بے ہوش ہو کے اوندھے منہ گرنے سے قبل اسد نے جو آخری منظر دیکھا وہ ایک اسٹیشن ویگن کا تھا۔ یہ ویگن کیچڑ میں لتھڑی ہوئی وہاں سے تیزی سے رکی تھی اور اس میں بہت سے مسلح افراد چھلانگیں لگاتے ہوئے نیچے اترے تھے۔ انہی لڑکوں میں اسد کو اشفاق اور عبداللہ وغیرہ کی صورتیں بھی نظر آئیں۔ اس کے بعد اسد کا ہر احساس فنا ہو گیا۔ اسد پہ بعد کے دنوں میں عجیب نیم بے ہوشی اور نیم غنودگی کی کیفیت طاری رہی۔ کبھی وہ محسوس کرتا کہ وہ کسی ہسپتال میں ہے، اس کے نتنوں سے دوائیوں کی تیز بوئیں ٹکراتی، اسے اپنے ارد گرد ڈاکٹرز کا، نرسوں کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ کبھی وہ چچا شوکت کی آواز سنتا۔ پھر ایک دن اسے لگا کہ وہ اپنے گھر میں ہے، اس کے اہل خانہ اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ وہ جلد از جلد ہوش میں آنا چاہتا تھا، وہ شمیم کی خاطر ہوش میں آنا چاہتا تھا۔ پھر ایک دن اس کے ذہن پہ چھائی ہوئی دھند چھٹ گئی۔ اسے اپنے کمرے کی چھت صاف نظر آنے لگی۔ اس نے ارد گرد اپنے اہل خانہ کو دیکھنا شروع کیا، ابا جان کو، چچا شوکت کو، چچی سلطانہ، علی، نازو۔ اگر نہیں تھی تو وہ نہیں تھی۔ وہ کہاں تھی؟ کہیں وہ روتی ہوئی حویلی کا پھاٹک پار تو نہیں کر گئی؟ اس کے ذہن میں ان گنت اندیشے کل بلانے لگے۔ وہ اپنی نحیف آواز میں نازو یا علی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کہاں ہے، لیکن پھر اچانک وہ خود ہی نظر آ گئی۔ اس نے رسمی انداز میں اسد کا حال پوچھا۔ اسد نے سر ہلا کے اسبات میں جواب دیا۔ وہ حسب عادت ایک طرف خاموش کھڑی ہو گئی۔ اسد کی آنکھوں کے گوشے بھیگنا چاہتے تھے۔ اس نے بمشکل انہیں بھیگنے سے روکا۔ اگلے دن قدیر صاحب آئے تو ان کے ساتھ اشفاق بھی تھا۔ اشفاق نے اس دن کی لڑائی کے بارے میں ساری تفصیل بتائی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ 2 سال پہلے مرنے والے رستم کا گہرا یار ٹونی کلب والا جیل سے رہا ہوا تھا اور کئی دن سے لاہور میں تھا۔ ٹونی کلب والے نے 2-4 اور گنڈوں کو ساتھ ملا کے تمہارے ہاتھ پاؤں توڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جب اشفاق کو یہ سب بات پتہ چلی تو وہ بذریعہ کار شادپور کے لیے روانہ ہو گیا۔ جانے سے پہلے اس نے قدیر صاحب کو بھی فون کر دیا تھا۔ جب وہ لوگ شادپور پہنچے تو پتہ چلا کہ تم تو عباس پورہ میں ٹھہرے ہوئے ہو۔ ان لوگوں نے اسی وقت عباس پورہ کا رخ کیا۔ شادپور سے عبداللہ کے علاوہ 4-5 لڑکے مزید وین میں گھس گئے۔ جب ہم 4-5 میل آگے قبرستان کے قریب پہنچے تو تمہاری جیپ اور سرخ ٹویوٹا آگے پیچھے کھڑی نظر آئیں۔ پھر ہم نے تمہیں چوٹ کھا کے زمین پہ گرتے دیکھا۔ ہم 1 درجن سے زیادہ لڑکے تھے۔ ہمارے پاس ڈنڈے، ہاکیاں، کلہاڑیاں تھیں۔ ہم گنڈوں پہ پل پڑے۔ 4-5 منٹ تک خوب لڑائی ہوئی۔ 2 حملہ آور بھاگ گئے، 3 کو ہم نے پکڑ لیا۔ انہیں پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ گورا قبرستان والے واقعے کو 2 ماہ ہونے کو آئے تھے۔ بھیا جی کی آواز دوبارہ اسد کے کانوں میں نہیں آئی۔ اسد کی صحت اب تقریباً معمول پہ آ گئی تھی۔ وہ اب پوری خوراک لینے لگا تھا۔ بڑی عید کی آمد تھی۔ ایسی ہی ایک عید پہ شمیم اور اسد کے راستے جدا ہوئے تھے۔ اسد موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ شمیم سے بات کر سکے۔ ابھی تک اسے یہ موقع ملا نہیں تھا۔ وہ یہ بات عام سے موقع پہ سرسری سے انداز میں نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ خاص بات کرنے کے لیے خاص موقع کی ضرورت تھی۔ عید سے 1-2 دن پہلے اسد کی بڑی باجی بھی بچوں کے ساتھ آن پہنچی۔ گھر کی رونق میں اضافہ ہو گیا۔ جب باجی اور فلک شیر بھائی آتے تھے تو اکثر اسد کو اوپر برساتی میں سونا پڑتا تھا۔ ابھی بھی اسے اپنا بوریا بسترا اوپر لے جانا پڑا۔ وہ آنکھیں بند کر کے بستر پہ لیٹ گیا۔
اس نے بازو موڑ کے آنکھوں پہ رکھ لیا۔ ہلکی آواز میں ریڈیو لگا ہوا تھا، غزلوں کا پروگرام آ رہا تھا۔ لیٹے لیٹے اسد کے دل میں آئی کہ وہ اپنی ایک پرانی یاد تازہ کرے۔ برساتی سے نکل کے چچا کے صحن میں جھانک کے اس نے چھت پہ سے چچا کے صحن میں جھانکا تو اسے شمیم کا ہیولا نظر آیا۔ وہ صحن میں ٹہل رہی تھی۔ اتنی رات کو اس کا صحن میں ٹہلنا اسد کو عجیب سا لگا۔ اسد دیوار کے ساتھ لگ گیا کہ کہیں شمیم کی نگاہ اس پہ نہ پڑ جائے۔ ٹہلتے ٹہلتے شمیم نے 1-2 بار چھت پہ نگاہ ڈالی، پھر گھر کے برآمدے کی طرف چلی گئی۔ اس کی حرکات و سکنات سے گھبراہٹ واضح تھی۔ 10-15 سیکنڈ اسی طرح سے گزرے، پھر اسد نے شمیم کو تیزی سے سیڑھیوں کی طرف آتے دیکھا۔ تو کیا وہ چھت پہ آ رہی ہے؟ یہ سوال اسد کے ذہن میں کوندا۔ وہ جلدی سے واپس برساتی کے اندر چلا گیا اور بستر پہ لیٹ گیا۔ پتہ نہیں وہ کس کام سے چھت پہ آئی تھی، شاید دھلے ہوئے کپڑے اتارنے یا پھر چارپائیاں شیڈ کے نیچے رکھنے۔ اچانک اسد کے جسم میں ایک تیز سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اسے اپنی سماعت پہ اور اپنے آپ پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ رات کے سناٹے میں شمیم کے قدموں کی مدھم چاپ سن رہا تھا، اور یہ چاپ برساتی کی طرف آ رہی تھی۔ شاید وہ کوئی سپنا دیکھ رہا تھا۔ پھر دروازہ کھلنے کی مدھم سی آواز آئی اور کوئی دھیرے سے اندر آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں، سامنے شمیم کھڑی تھی۔ ہلکے آسمانی لباس کے نیچے اس کے گلابی پاؤں ننگے تھے، اس کے ہونٹ تھرا رہے تھے اور حسین آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ کمرے کے وسط میں بے حرکت کھڑی تھی۔ اسد جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ بھی ساکت رہا، پھر اس کے ہونٹوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، شمی تم یہاں؟ اس نے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنی سسکی روکی، کہنے لگی تم یہی چاہتے تھے نا؟ اسی بات کے لیے 5 برسوں سے مجھے اور سارے گھر والوں کو رلا رہے ہو نا؟ لو آ گئی میں۔ اسد یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ جو چل کے آ جائے اسے معاف کر دیتے ہیں، مجھے بھی معاف کر دو۔ اسد نے جلدی سے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ وہ سر تا پا لرز رہی تھی۔ اسد نے بے اختیار اسے گلے سے لگایا۔ وہ اس کی باہوں میں سما گئی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، کہنے لگی تمہیں پتہ ہے اسد، میں کتنا تڑپی ہوں تمہارے لیے، کتنا روئی ہوں۔ میں نے ہر پل سولی پہ کاٹا ہے اسد، پتہ نہیں کتنی بار زندہ ہو کے کتنی بار مری ہوں۔ تم جیت گئے اسد، میں ہار گئی۔ اسد نے لرزتے جسم کو مضبوطی سے سہارا دیا۔ اس کے ہونٹ بے اختیار اس کے ریشمی بالوں کو سہلانے لگے۔ وہ آئندہ 2 دنوں میں شمیم سے بات کرنے کا اور تعلقات کی تجدید کرنے کا پختہ ارادہ رکھتا تھا، لیکن اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ کچھ ہو گیا جو پچھلے 5 سال میں نہیں ہو سکا، اور جس کی اب اسد کو ہرگز توقع نہیں تھی۔ اگر آج شمیم اس کے پاس نہ آتی تو آئندہ 2 روز کے اندر اسے خود شمیم کے پاس جانا تھا۔ اس کے پاس جا کے اس کی چپ کو توڑنے کی کوشش کرنی تھی۔ اسے بتانا تھا کہ اب اسے دلہن بنانے کے لیے اس کی کوئی شرط نہیں ہے، لیکن اب وہ خود آ گئی تھی۔ اس نے شمیم کو اپنی باہوں میں سمیٹتے ہوئے کہا، شمی ایک بات بتاؤں؟ بتاؤ، وہ جیسے کہیں بہت دور سے بولی۔ ہاری تم نہیں ہو، ہارا میں ہوں، اس نے ٹھہر ٹھہر کے کہا۔ تم جانتی ہو جس دن مجھے چوٹیں آئی تھیں، میں سخت طوفانی موسم میں ڈیرے سے شادپور کی طرف کیوں بھاگا چلا آ رہا تھا؟ شمیم نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسد نے کہا، میں تمہاری طرف آ رہا تھا، تم سے ملنے، تم سے بات کرنے، تمہیں یہ بتانے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے سامنے یہ اعتراف کرنے آ رہا تھا کہ میری طرف سے تم پہ زیادتی ہوئی ہے، اور تم جانتی ہو راستے میں مجھ پہ حملہ ہو گیا۔ میں کئی ہفتوں کے لیے بستر سے لگ گیا، اور اب میں کئی دن سے ایسے موقع کا انتظار کر رہا تھا جب میں تم سے بات کر سکوں۔ اگر آج تم سے ملاقات نہ ہوتی تو آئندہ 2 دن کے اندر میں نے خود تم سے بات کرنا تھی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں شمیم، ہاری تم نہیں ہو، ہارا میں ہوں۔ شمیم ایک بار پھر اس کے سینے سے لگ گئی، روتے ہوئے کہنے لگی، شاید ہم دونوں ہی ہارے ہیں اور ہم دونوں ہی جیتے ہیں۔ اب کبھی دور تو نہیں جاؤ گی شمی؟ نہیں، زندگی کی آخری سانس تک نہیں، وہ جذبات سے بوجھل آواز میں بولی تھی۔
कोई शिकवा, कोई गिला तो नहीं है अब। असद का लहजा भी अश्कबार था। नहीं असद, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये देखो, उसने जज्बाती अंदाज में अपना लरसता हुआ हाथ असद के सामने कर दिया। असद ने देखा और हैरान रह गया। खूबसूरत हथेली पे वही मेहंदी थी जो कभी असद ने उसके हाथ पे लगाई थी। छोटी छोटी पत्तियों वाला वही खूबसूरत डिज़ाइन जो शमीम ने असद से नाराज़गी के बाद खुरच खुरच के उतार दिया था। वो ईद वाकई ईद थी। असद को यूं लग रहा था शायद उसने ज़िंदगी में पहली बार ये त्यौहार मनाया है। वो दिल की गहराइयों से खुश था। आइंदा चंद दिनों में बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हुई। तमाम अहले खाना को पता चल गया था कि असद शमीम से शादी का ख्वाहिशमंद है। ये बात जैसे घर के हर फर्द के दिल की बात थी। इस बात की राह में किसी तरह की रुकावट मौजूद नहीं थी। अपनी मंगनी से एक रोज़ कबल असद ने शमीम को वो सब कुछ बता दिया जो बाद अज़ां उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी को मुतासर कर सकता था। उसने शमीम के सामने खुले दिल से एतराफ़ कर लिया कि लाहौर में क़याम के दौरान उसके लड़कियों से ताल्लुकात रहे हैं। उसने शमीम को ये भी बताया कि ये ताल्लुकात एक हद पे पहुंच के ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि उस हद पे उसे शमीम खड़ी नज़र आती थी। फिर दिल पे जबर करके असद ने शमीम को नीशा वाले आखिरी वाक़े के बारे में भी बता दिया और शमीम ने उसे माफ़ कर दिया था। अपनी मंगनी की तकरीब में असद ने अपने बदतरीन वक्त के दोस्त बशीरे को ख़ास तौर पे पेशावर से बुलवाया था। मंगनी के फ़ौरन बाद शादी की बातें होने लगीं। असद की सेहत तेज़ी से बहाल हो रही थी। एक दिन वो हस्बे आदत कमरे में लेटा हुआ था। ये दोपहर का वक्त था। थोड़ी देर बाद जल तरंग की तरह खनकती हुई आवाज़ आई। ये शमीम की आवाज़ थी। वो पुकार के बोली, हमीदन, ये बीमार चूहों की बू कहाँ से आ रही है? असद ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। वो जानता था कि शम्मी उसे छेड़ने के लिए ये बात किया करती थी। गालिबन उसका ख्याल था कि हमीदन और अली वगैरह घर पे हैं, वरना वो यूं दंदनाती हुई अंदर ना आ जाती। हमीदन बाज़ार गई हुई थी, अली क्रिकेट खेलने गया हुआ था। वो अली के कमरे में गई तो असद ने अकब से दबे पाँव आके अचानक उसे बाहों में ले लिया। उसका रंग सुर्ख हो गया। वो कसमसा के रह गई। छोड़ो, वो कोई आ जाएगा। उसने असद के बेताब होंठों से बचने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, कोई है ही नहीं घर में। असद ने कहा, और दूसरी बात ये कि अब तुम्हें आने वाले दिनों में चूहों की इस बू के साथ गुजारा करना पड़ेगा। वो बमुश्किल असद को खुद से दूर हटा पाई। आने वाले दिनों में असद ने बेहतरीन फॉर्म हासिल कर ली थी। उसकी बरक रफ्तार गेंदों ने क्रिकेट के हलकों में सनसनी फैला दी थी। माहिरीन असद को मुस्तकबिल के एक स्टार क्रिकेटर के तौर पे देख रहे थे। असद की शादी के दिन भी करीब आ रहे थे। शमीम के घर ढोलक बजना शुरू हो गई थी। उन्हीं दिनों एक रात अचानक से डेरे में आग लग गई। रंगी बाबा की बातों से पता चला कि वो और उसके अहले खाना बस अपनी ही जान बचा सके। भैंसें, बकरियां वगैरह सब अंदर ही रह गईं। ये कैसे हुआ रंगी? असद ने पूछा। आपको यकीन नहीं आएगा छोटे मालिक, रंगी ने लरसती हुई आवाज़ में कहा। क्या यकीन नहीं आएगा? असद ने पूछा। रंगी ने डरी हुई आवाज़ में कहा, ये आपके दोस्त नज़ीर अहमद ने किया है। मैंने खुद अपनी आंखों से नज़ीर अहमद को देखा है। वो नीचे सीढ़ियों के पास खड़ा था और एक छोटे डब्बे से तेल छिड़क छिड़क के दरवाज़ों को आग लगा रहा था। मैं उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन एकदम बहुत तेज़ आग भड़क उठी और मैंने देखा नज़ीर अहमद आग के दरमियान में खड़ा हंस रहा था। वो बिल्कुल पागल नज़र आ रहा था। वो बड़े कमज़ोर थे, पता नहीं ऐसनाबाद से चल के यहाँ तक कैसे पहुँच गए। चंद घंटों बाद जब मलबा कदरे सर्द हुआ तो सीढ़ियों के करीब से नज़ीर अहमद की कोयला हुई लाश मिल गई। उसके करीब ही एक टीन का छोटा सा डब्बा भी मिला। असद ने अपने बदनसीब दोस्त को उसकी धाती फ्रेम वाली ऐनक से पहचाना। पूरा का पूरा स्टोर रूम जल के राख का ढेर बन गया था। आग स्टोर रूम के पास से शुरू हुई थी, इसलिए यहाँ एक तिनका भी बाकी नहीं बचा था। अपनी शादी के बाद असद अपनी नौ ब्याहता दुल्हन को लेकर हज़रत साहब के आस्ताने पर पहुंचा। उन्होंने शमीम पर कुछ पढ़ के फूंका, उसे दुआएं दी। उसके बाद वो कहने लगे कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो एक शिकारी है, और शिकारी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक शिकार नहीं करता। भैया जी ने भी सिर्फ़ तुम्हारा शिकार नहीं किया होगा। आपका मतलब?
میرا مطلب یہ ہے کہ اس نے اور شکار بھی کیے ہوں گے. یہ شکار ہو سکتا ہے کہ تمہارے خاندان کے اندر ہی ہوں، لیکن باہر بھی ہو سکتے ہیں. وہ خوبصورت نوجوان ہوں گے، ان میں عورتوں کے لیے کشش ہوگی، وہ ضدی ہوں گے، وہ جس عورت کو چاہیں گے اس سے غلط توقعات وابستہ کریں گے، وہ اپنی محبت کو ہٹ دھرمی اور انا کی سولی پہ چڑھائیں گے. پھر ایک لمحے توقف کر کے حضرت صاحب کہنے لگے، اپنے ارد گرد نگاہ رکھو، خاص طور پہ اپنے خاندان کے اندر. تمہیں کوئی ضرور ایسا شخص نظر آ جائے گا جو بھیا جی بن رہا ہوگا، اور اس کے آس پاس کوئی پینا بھی موجود ہوگی. اس شخص کو بھیا جی بننے سے روکنے کی کوشش کرو. یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، بہت بڑی نیکی. اسد چونک کے بولا، جی میں ایسا کروں گا حضرت صاحب، میں ضرور کروں گا. وہ بڑے احترام سے اٹھ کے باہر آ گیا. باہر شمیم اس کا انتظار کر رہی تھی. وہ دونوں اپنی رہائش گاہ سے پیدل ہی حضرت صاحب کے آستانے پہ آ گئے تھے. دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور ایک بل کھاتے راستے پہ روانہ ہو گئے. شمیم کی خوشبو اسد کے دماغ کو معطر کرنے لگی. وہ شانے سے شانہ ملائے چلتے جا رہے تھے. گفتگو کے دوران شمیم نے کہا، آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے اسد؟ کیا؟ علی اور شازو، وہ دونوں شاید ایک دوسرے میں دلچسپی لیتے ہیں. واقعی؟ میں نے کئی بار دیکھا ہے، لیکن اب شمیم کچھ کہتے کہتے رک گئی. اب کیا؟ اسد نے پوچھا. اب کچھ گڑبڑ لگتی ہے. کیا مطلب؟ پچھلے 1.5-2 ماہ سے ان دونوں کی بول چال بند ہے. مجھے لگتا ہے کہ علی کسی بات پہ نازوں سے ناراض ہے. ایک دن وہ اسے کسی وجہ سے جھڑک بھی رہا تھا. اسد نے چونک کے شمیم کی طرف بولا. شمیم کہنے لگی، ویسے بھی وہ کچھ چپ چپ سا رہتا ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہے. اسد کے کان سائیں سائیں کرنے لگے. آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئیں، بہت گہری سوچ میں.